السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ اس کہانی کی فرمائش ہم سے کی ہے اشفاق رضا محمد نے۔ کہانی کا نام ہے رنگ ریز میرے۔ مصنفہ ہیں عفت سحر طاہر۔ قسط نمبر 11۔ نرمین کی موت اور عباد کی دگرگوں حالت نے پورے سیٹھی ہاؤس پہ ایک قیامت ڈھا دی۔ 1.5 ہفتے سے ہاسپٹل کے سرد لمبے کاریڈور میں ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ ایسے میں ننھی میرب سارا وقت کھیلتی رہتی یا سوئی رہتی، لیکن جب بھوک لگتی تو اس کا ماں کا لمس کو تلاشنا اور بلک بلک کر رونا سب کو ہی ہلکان کر دیتا۔ عباد نے اپنی موت کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ ہر کسی کو موت آنی ہی آنی ہے، لیکن فرمان الہی ہے کہ ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور زندہ رہ کر یہ ذائقہ چکھنا کس قدر تکلیف دہ عمل تھا، کوئی اس وقت عباد وسیم سے پوچھتا، جس کے قدموں کی دھمک سے زمین لرزا کرتی تھی، جس کی وجاہت ایک زمانے میں مشہور تھی، اور اب وہ اس ذائقے کو چکھ رہا تھا جو اس کے تمام اعمال سے مل کر اس کے حصے میں آیا تھا۔ وہ ہوش میں تھا جب ڈاکٹرز کی لا علمی میں وہ ان کی نرمین کی موت کے بارے میں تصدیق کی خبر سن چکا تھا۔ مرنا چاہتا تھا لیکن بھرپور صدمے کا شکار ہو کر بھی زندہ تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے۔ اس نے نزہت بیگم کو آپ دیدہ دیکھ کر مدھم آواز میں معافی مانگی تو نزہت بیگم نے تڑپ کر روتے ہوئے جھک کر نرمی سے اس کی پیشانی چوم لی۔ میں صدقے میں قربان عباد، میں نے صدقے دل سے معاف کیا تمہیں میرے بچے۔ بس ایک بار ٹھیک ہو کر پہلے کی طرح ہنستے مسکراتے ہوئے اپنی ماں کے پاس لوٹ آؤ۔ ماں کی ناراضگی تو بس دکھاوا ہوتی ہے، اولاد کی شکل دیکھ کر سب بھول جاتی ہیں میرے شہزادے۔ ان کے آنسو پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ عباد نے مسکرانے کی مقدور بھر کوشش کی، لیکن اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے سارے پل خرچ کر چکا ہے، اور زندگی کا یہ سودا نہ نقد ملتا تھا اور نہ ہی ادھار پر۔ نزہت بیگم کو اس کے چہرے سے جھلکتی نا امیدی نے خوف دلایا۔ وہ ان کی پہلی اولاد تھا، لاڈلا، ہٹیلا، ضدی اور والدین کی سب سے زیادہ محبت پانے والا، ورنہ زیاد تو پیدائش کے کچھ عرصہ بعد ہی ان کی بیماری کی وجہ سے دادی کی گود میں ڈال دیا گیا تھا۔ تبھی تو دادی کی تربیت اس کی نرم خوئی اور اس کی خود سے زیادہ دوسروں کے احساسات کی فکر سے بخوبی جھلکتی تھی۔ وہ عباد سے بالکل الگ تھا، نہ ضد، نہ نافرمانی، نہ دوسروں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا، لیکن تھے دونوں یکجان دو قالب، سارے دن کی روداد ایک دوسرے کو سنا کر ہی چین پانے والے۔ نرمین کے معاملے میں بھی اس نے سب سے پہلے زیاد پر ہی اعتبار کیا۔ اپنی ہر فیلنگ، تمام حالات و واقعات اس نے زیاد سے ہی شیئر کیے۔ اپنے ایک ایک لمحے کی روداد سنا کر عباد کو جیسے سکون ملتا، اور زیاد اپنی حیرت کا برملا اظہار کرتا۔ عباد کسی ایک کا ہو کر رہنے والی فطرت کا مالک ہی نہیں تھا۔ نہ جانے نرمین پہ آ کر کیسے اس کی نظر ٹھہر گئی۔ وہی زیاد نے بھی کیتھی کے اپنی زندگی میں آنے کے بارے میں صرف عباد کو بتایا تھا۔ گھر میں تو آج تک کوئی زیاد کی اس راز کو جانتا ہی نہیں تھا، اور اب جیسے نظریں بد کھا گئی تھی اس ہنستے بستے گھرانے کو۔ دل کو وحشت و نا امیدی میں جکڑتا دن اور خوف زدہ کرتی رات۔ نزہت بیگم، وسیم صاحب اور زیاد کی تو جیسے سانسیں ہی عباد کی آتی جاتی مدھم پڑتی سانسوں کے ساتھ جڑ گئی تھی۔ ہم اسے امریکہ لے جاتے ہیں، ڈاکٹر پلیز آپ کوئی مشورہ دیں۔ وسیم صاحب کی رنگت پچھلے 1.5 ہفتے سے زرد تھی، انہیں اپنی تمام دولت بینکوں میں پڑی خود پہ ہنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پیشنٹ کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے سیٹھی صاحب، اس کا زندہ بچ جانا ایک معجزہ ہے، ورنہ ایک سرجن ہونے کی حیثیت سے میں جانتا ہوں کہ ایسے حادثے سے اتنی سنگین چوٹوں کے بعد بچنا ناممکنات میں سے ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر اتنی انجریز کے ساتھ ہوائی سفر کی اجازت نہیں دے گا۔ ملک کے مہنگے ترین اور مشہور و معروف سرجنز کی ٹیم کے سربراہ نے معذرت خواہانہ انداز اپنا لیا تو وسیم صاحب نے لڑکھڑا کر زیاد کا سہارا لیا۔ یہ ایک معجزہ ہی ہے کہ پیشنٹ سانس لے رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا دماغ کام کر رہا ہے، ورنہ اس کی باقی باڈی آلموسٹ ڈیڈ ہے۔ انہوں نے آخری امید بھی کھو دی۔ نزہت بیگم کے سجدے، دعائیں اور صدقات بڑھ گئے۔ میرب کی عباد سے ہر روز ملاقات کروائی جاتی،
اسے دیکھ کر عباد کی آنکھیں بھر آتی. اس کے متعلق عباد نے زیاد کو کئی وصیتیں کی تھیں، اسے کئی باتوں کا پابند کیا تھا. سب کچھ برو، تمہارے لیے کچھ بھی کروں گا، بس ایک بار تم بالکل پرفیکٹ، بالکل پہلے جیسے عباد وسیم بن جاؤ. تم جو کہو گے میں آنکھ بند کر کے کر جاؤں گا. زیاد سسک اٹھا. اگلے چند گھنٹوں میں عباد کو ہارٹ اٹیک ہوا. اس کے دل کے پٹھے کام کرنا چھوڑنے لگے تو بی پی خطرناک حد تک لو ہو گیا. اسے وینٹیلیٹر پر ڈال کر گھر والوں سے ملاقات بند کر دی گئی. وہ سب آئی سی یو کے بند دروازے کی شیشے کی کھڑکی سے کئی کئی گھنٹے اسے دیکھتے رہتے، آنسو بہاتے. ان کا رواں رواں عباد کے لیے دعا گو رہتا. دکھ کی راتیں ہی نہیں، دن بھی طویل ہوا کرتے ہیں. اس کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ نرمین کو لے کر سیٹھی ہاؤس جائے. نہ جانے کیوں، حالانکہ جب اس نے زیاد سے واٹس ایپ پہ ذکر کیا تو اس نے فوراً نرمین کی حمایت کی. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بھابھی، اس کا حق بنتا ہے برو. ساری عمر مام ڈیڈ سے دور رہ کر تو نہیں گزار سکتے تم. بھابھی کا فیصلہ بہت اچھا ہے. شاباش، عباد نے اسے گھورا. کم آن برو، اپنے تعلقات بہتر کرو مام کے ساتھ، تبھی تم انہیں کہتی کہ مجھ سے شادی کے لیے کنوینس کر سکتے ہو، ورنہ تو وہ مائرہ کے لیے بس میرا فائنل سلیکشن کر چکی ہیں. زیاد کے اپنے مسائل تھے. مما کو نرمین بالکل بھی پسند نہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ وہاں جا کر میں دونوں کے درمیان فٹ بال بن جاؤں. کسی ایک کی حمایت یا مخالفت کرنا تعلقات کو مزید خراب ہی کرے گا. وہ دونوں اکیلے ہیں یار. مما ضد پہ ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ان سے بڑھ کر ضد دکھانا شروع کر دو. ایسے تو دوریاں بڑھتی جائیں گی. زیاد اس کی نسبت نرم مزاج تھا، دوسروں کے جذبات و احساسات کی زیادہ پرواہ کرنے والا. دیکھا، میں نے کہا تھا نا میرا فیصلہ بالکل درست ہے. زیاد کی باتیں سن کر نرمین کھیل اٹھی. ہماری میرب کو مکمل رشتے مل جائیں گے عباد، پھر میں اماں ابا کو بھی راضی کر لوں گی. وہ بے حد خوش تھی. زندگی کو خود ہی مشکل بنانے جا رہی ہو تم. یہاں اتنی اچھی لائف گزار رہے ہیں ہم. عباد نے گہری سانس بھری. اصل زندگی تو وہی ہوگی یار. لوگوں کو پتہ تو چلے کہ سیٹھی ہاؤس کی اکلوتی بہو کون ہے. نرمین نے اترا کر کہا. ہم یہاں خوش تھے نرمین. عباد جانتا تھا گھر جا کر وہ نرمین اور نزہت کے درمیان بری طرح پسنے والا ہے. وہ بہت دو ٹوک فطرت کا مالک تھا، لگی لپٹی رکھے بغیر فوری فیصلہ سنانے والا. اب اس فیصلے سے چاہے جس کا بھی دل دکھے اس کی بلا سے. اور یہاں دونوں ہی فریق جو ایک دوسرے کے مقابل آنے والے تھے اس کے دل کے قریب تھے. وہ نہ نرمین کو چھوڑ سکتا تھا اور نہ مزید نزہت بیگم کا دل دکھا سکتا تھا. لیکن نرمین بہت خوش تھی. حریم کافی عرصہ سے اس کی طرف نہیں آئی تھی، ورنہ اسے بھی اپنی خوشی میں شریک کرتی. میرو کی پیاری خالہ کو نہیں بتایا؟ عباد نے اسے چھیڑا تھا. اسے سرپرائز دوں گی وہاں بلا کر. میرب سے بہت پیار کرتی ہے بھائی اس کی خالہ. اس روز دیکھا نہیں تھا جب زیاد میرو کو ہوا میں اچھال رہا تھا؟ لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی تھی میرب کے خالہ اور چچا کی. عباد کو اچھا لگتا تھا کہ ان دونوں کے علاوہ بھی میرب سے بے پناہ محبت کرنے والے موجود تھے. ننیال اور ددیال کے ہوتے ہوئے وہ ان رشتوں کی شفقت سے محروم تھی. دونوں گھروں کا پہلا بچہ جو ہوئی میرو، اس لیے دونوں کو پیاری ہے. چچا اور خالہ کی جان ہے میرو میں. نرمین فخر سے بولی. اس روز نرمین نے صبح سے ہی تیاری شروع کر دی تھی سیٹھی ہاؤس جانے کی. عباد نے نزہت بیگم کو اپنے اور نرمین کے آنے کا بتایا تو اتنے عرصے بعد بھی اپنی انا کو سنبھالتے ہوئے نزہت بیگم نے رکھائی سے ہی جواب دیا. تمہاری مرضی، اپنا گھر ہے تمہارا. اور بس نرمین اس میں بھی راضی تھی. اس نے میرب کو تیار کر کے عباد کے حوالے کیا. ضرورت کے کپڑے بیگ میں ڈال لیے. باقی سارے کپڑے اور ضروری اشیاء اس نے پیک کر لی تھی. یہ سب بعد میں لے جائیں گے، اس نے عباد کو یاد دہانی کروائی. وہ خوبصورت تو تھی ہی، میرون لباس میں تیار ہو کر حسین ترین لگنے لگی. نظر نہ لگوا لینا آج. عباد نے وارفتگی سے اسے تکتے ہوئے نرمی سے اپنے قریب کیا تھا، اور نظر شاید لگ ہی گئی پیار کی محبت کو. سیٹھی ہاؤس جاتے ہوئے وہ بے حد خوش تھی اور عباد اسے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا. میرب کو پرام میں ڈال کر سیٹ بیلٹ کے ذریعے پچھلی سیٹ پہ ایڈجسٹ کیا ہوا تھا. فیڈر پیتے پیتے وہ سو چکی تھی. پہلی بہو دیکھی ہے جو ساس سے ملنے اور ان کے ساتھ رہنے کے لیے اس قدر بےتاب اور خوش ہے. عباد نے گہری نظر سے اس کی تمتماتی رنگت اور حسین نقوش دیکھے. گاڑی میں نرمین کا کہکہا لہرایا. لمحے بھر کی چوک تھی، اس کے بعد عباد کو سنبھلنے اور سٹیئرنگ گھمانے کا موقع تک نہ مل سکا. سامنے سے آتا بدمست ٹرالر اپنے کنٹینر سمیت
گاڑی کو کسی کھلونے کی طرح رگیدتا پچکاتا چلا گیا۔ خوف اور پھر شدید تکلیف۔ عباد کی سماعتوں میں محفوظ آخری الفاظ نرمین کی بے ساختہ اور دلدوز چیخ تھی۔ اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ زیاد نے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ وہ چلی گئی مجھے چھوڑ کر۔ اس کی آواز میں تکلیف تھی، نوحے تھے۔ میرے لیے وہ سب کو چھوڑ کے آئی تھی۔ اللہ کی رضا، اس کی مصلحت وہی جانتا ہے بھائی۔ تم میرب کو دیکھو، اس کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ زیاد بمشکل تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا، اور جس حوصلے سے وہ عباد کے پاس رہتا تھا یہ وہ اور اس کا اللہ جانتا تھا۔ بھائی کی تکلیف دیکھ کر اس کا دہاڑے مار کر رونے اور وہاں سے بھاگ کر کہیں چھپ جانے کو دل کرتا تھا۔ جب وہ واپس لوٹے تو سب کچھ پہلے کی طرح بالکل ٹھیک ہو جائے۔ مینو تو نہیں ہے نا؟ نرمین! وہ نرمین کو پکارتا ایک دم سے حوصلہ چھوڑ بیٹھا تھا۔ زور سے رو دیا تو زیاد نے گھبرا کر نرسنگ الارم پہ ہاتھ رکھا اور خود عباد پہ جھک کر اسے حوصلہ دینے لگا۔ مت کرو ایسے، طبیعت بگڑ جائے گی۔ اسٹاف نرس نے زیاد کو ICU سے باہر نکال دیا تھا۔ عباد کے سامنے سے ہٹتے ہی وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بینچ پہ ڈھہ گیا۔ یہ امتحان اس کی ہمت سے بڑھ کے تھا۔ نرمین کے مرنے کے بعد تم نے سوچا تھا کہ میرب کے لیے حریم اچھی ماں ثابت ہوگی، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ کیسی ڈسٹربڈ پرسنالٹی کی مالک ہے وہ۔ جو خود کو سنبھال نہیں پا رہی، وہ اس بچی کی کیا خاک تربیت کرے گی؟ نزہت بیگم نے نخوت سے کہا تو وہ اپنے لیے پیالی میں سویٹ ڈش نکالتے ہوئے ٹھٹکا۔ صحیح کہہ رہی ہوں میں، ایسی رونی صورت بنا کر پھرتی رہتی ہے کہ گھر بھر نحوست کی لپیٹ میں محسوس ہونے لگا ہے۔ ٹھیک ہو جائے گی آہستہ آہستہ، نئی جگہ نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگتا ہے۔ چھوڑو بھی، انہوں نے ہاتھ ہلا کر گویا مکھی اڑائی۔ 6 ماہ ہو گئے ہیں، ابھی تک بی بی رانی ایڈجسٹ ہی نہیں ہو پائیں، جیسے بکنگم پیلس سے نکل کے سیٹھی ہاؤس آئی ہیں نا۔ قصور اس کا نہیں، میرا ہے مما، وہ تو شاید ایڈجسٹ کرنے کے موڈ میں ہے، میں ہی اپنے ماضی سے نکل نہیں پا رہا ہوں۔ اس نے پہلی بار شاید ساری صورتحال کا ایمانداری سے تجزیہ کیا تھا۔ اس کی بے وقوفیوں پر پردے مت ڈالو۔ ایک تو موری کی اینٹ لا کر محل میں لگا دی، اوپر سے اسے ہضم بھی نہیں ہو رہی آسائشیں۔ مام پلیز، مجھے حریم سے آپ کے اس قدر متنفر ہونے کی کوئی ایک وجہ بھی دکھائی نہیں دیتی۔ نرمین کو آپ نے معاف کر دیا تھا، پھر اس کی بہن کے ساتھ اس قدر سخت رویہ، بار بار اس کی غربت کے تانے، یہ سب اگر آپ مائرہ کی محبت میں کر رہی ہیں تو آئی ایم سوری، غلط کر رہی ہیں۔ وہ صاف گوئی سے کہتا انہیں چپ کروا گیا، شاید آئینہ ہی دکھا رہا تھا۔ ہاں مجھے مائرہ کے لیے دکھ ہے، تو اس کا ازالہ آپ حریم کو دکھ پہنچا کر کریں گی؟ وہ سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ نزہت بیگم نے لمحہ بھر اسے دیکھا اور پھر مزید کچھ کہے بنا اٹھ گئی۔ ایک بات کا تو میں عہد کر چکا ہوں مما، حریم چاہے جو بھی ہے، جیسی بھی ہے، میں اس سے جڑے اس رشتے کو نبھاؤں گا۔ میرب کے ساتھ اس کا خون کا رشتہ ہے، جو دنیا میں کسی بھی لڑکی سے میرے شادی کرنے پر میرو کو نہیں مل سکتا تھا۔ اس نے صاف آواز میں اپنی بات مکمل کی تھی۔ نزہت بیگم سر جھٹکتی وہاں سے چلی گئیں۔ وہ گہری سانس بھرتے ہوئے ٹیشو پیپر سے چمچ صاف کرتے ہوئے سویٹ ڈش کی طرف متوجہ ہوا، لیکن اندر ہی اندر وہ اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی تدبیر کرنے کی ٹھان چکا تھا۔ میرب کے مسلسل رونے کی آواز پر وہ جلدی سے کچن ٹاول سے ہاتھ پہنچتی لاؤنج کی طرف آئی تو مائرہ کو میرب کا ہاتھ تھامے اور میرب کو بے تحاشا روتے دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ تم کیوں آئی ہو؟ میرب کیوں رو رہی ہے؟ بچے رو ہی پڑتے ہیں کبھی کبھار، ایسا کچھ انوکھا نہیں رو رہی میرب، تم جا کر اپنا کام ختم کرو۔ نزہت بیگم نے اسے بری طرح جھڑک دیا، جبکہ حریم کو دیکھتے ہی میرب کے رونے میں مزید تیزی آئی۔ اس کا ایک بازو مائرہ کی گرفت میں تھا اور دوسرا ہاتھ اس نے روتے ہوئے حریم کی طرف گویا مدد کے لیے پھیلا دیا۔ اسے چھوڑ دو مائرہ پلیز۔ حریم سے میرب کا رونا برداشت نہیں ہوا تھا۔ میں شاپنگ کے بعد اسے پارک لے جانے والی ہوں، پھپھو بھی ساتھ ہیں، وہ لاپرواہی سے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اسے بہلا کر چپ کروا دیتی ہوں، پھر تم اسے لے جانا۔ حریم نے مائرہ کا محض تنگ کرنے والا انداز دیکھ کر مصلحت آمیز لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، مائرہ نخوت سے بولی۔ تم تو ایسے تڑپ رہی ہو جیسے تم اس کی اصلی ماں ہو۔ جاؤ اور برتن مانجھو اپنے، بڑی آئی بہلانے والی۔ اس کے باپ کو بہلا لیا نا، وہی کافی ہے، اس نے حقارت سے کہا تو حریم کی رنگت سرخ پڑ گئی۔ آنٹی آپ اسے اپنے الفاظ میں منع کر لیں، مجھ سے میرب کا رونا برداشت نہیں ہو رہا۔ حریم نے ضبط کرتے ہوئے خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھتی نزہت بیگم کو مخاطب کیا
تو مائرہ نے مچلتی ہوئی میرب کو اٹھا لیا۔ تم نے سنا نہیں؟ جاؤ اور جا کر اپنا کام ختم کرو۔ دادی ہوں میں میرب کی، تم سے زیادہ میرا حق ہے اس پر۔ کم از کم سوتیلی تو نہیں ہوں تمہاری طرح۔ نصرت بیگم کا لب و لہجہ مکمل طور پر مائرہ کا حامی تھا۔ ماما پاس جانا ہے، میرب نے سسکی بھری تو حریم لال بھبو کا چہرہ لیے واپس پلٹ گئی۔ سریا ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے، نصرت بیگم نے اونچی آواز میں کہا تھا۔ کمرے میں آ کر حریم نے موبائل اٹھایا اور کال ملانے لگی۔ دل کو جیسے پنکھے لگ گئے تھے۔ نصرت بیگم اور مائرہ کی اس سے انبن قابل برداشت تھی، لیکن یوں میرب کو اس سے دور کرنا اسے وحشتوں میں دھکیل رہا تھا۔ دوسری طرف رنگ مسلسل جا رہی تھی لیکن وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ حریم کا مقصد یہی تھا کہ فوراً اسے سارا واقعہ بتا کر مائرہ اور نصرت بیگم کو اپنی منمانی سے روک سکے، مگر وہ اس کی کال اٹینڈ ہی نہیں کر رہا تھا۔ ہر گزرتے پل میں حریم کی ٹینشن بڑھ رہی تھی۔ اس نے غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ موبائل بستر پہ پھینکا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ سیڑھیوں سے نیچے آتے ہوئے اس کے کانوں میں میرب کی ہلکی ہلکی سسکیوں اور نصرت بیگم کے پچکارنے کی آواز آئی۔ یہ تو بہت بدتمیز ہو گئی ہے، مجال ہے جو کہنا مان لے، چڑیل۔ مائرہ اکتاہٹ آمیز انداز میں بولی۔ یقیناً یہ تبصرہ نصرت بیگم کی گود میں دبکی میرب پر تھا۔ بچی ہے مائرہ، پیار سے برداشت سے کام لوگی تبھی تم سے مانوس ہوگی، نصرت بیگم بڑی محبت سے کہہ رہی تھی۔ حریم کے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ میرب کے دودھ کا ٹائم ہو رہا ہے، اسی لیے رو رہی ہے۔ وہ کھنکھاتی ہوئی آگے آئی تھی۔ میرب جلدی سے بھاگ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ حریم نے جھک کر اسے اٹھایا اور شانے سے لگا لیا۔ پھر نصرت بیگم اور مائرہ کے حیرت سے کھلے منہ کی پرواہ کیے بنا وہ میرب کو اٹھا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ بڑی ہی کوئی گھٹیا تربیت کی لڑکی ہے یہ بھائی۔ مائرہ کا سلگتا ہوا تبصرہ اس کے پیچھے آیا، لیکن حریم نظر انداز کرتے ہوئے میرب کو شانے سے لگائے کمرے میں آئی۔ دروازہ لاک کیا اور میرب کو چومتے ہوئے سینے سے لپٹا لیا۔ میں صدقے میرا بچہ، اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ نصرت بیگم کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت اس میں زندگی بھر شاید نہ آتی، لیکن اولاد کی محبت ماؤں سے سب کروا لیا کرتی ہے۔ اس نے جلدی سے فیڈر میں دودھ بنا کر میرب کو دیا تو وہ حسب عادت ایک ہاتھ سے فیڈر تھامے دوسرے ہاتھ سے حریم کی انگلی تھامے دودھ پینے لگی۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں رونے کی وجہ سے متورم تھیں۔ حریم نے نرمی سے ان آنکھوں کو چوم لیا جو بالکل اسے نرمین کی آنکھیں لگی تھیں۔ میرب کو سلا کر وہ نیچے آئی تو لاؤنج خالی تھا، یعنی نصرت اور مائرہ شاپنگ کے لیے جا چکی تھیں۔ حریم نے سکھ کی سانس لی اور کچن میں چلی آئی جہاں سریا یقیناً ہانڈی بنا چکی تھی۔ نصرت بیگم کی وجہ سے ہی حریم نے رات کا کھانا گول کر دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی وسیم سیٹھی کے سامنے اس کی پیشی ہو۔ رات میرب کو سلانے کے بعد حریم یوں ہی وقت گزاری کے لیے ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی جب وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سلام کی آواز پر حریم نے رسالے پر سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ تھکا تھکا سا تھا۔ کھانا گرم کروں؟ کاؤچ پہ بیٹھے اس نے سر اٹھا کر حریم کو دیکھا۔ تم نے کھا لیا؟ ہاں تم لیٹ ہو بہت، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جتا گئی۔ میں بھی کھا کر آیا ہوں۔ وہ آرام دہ سلیپرز پہنتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم نے آج بدتمیزی کی ہے مما اور مائرہ کے ساتھ۔ حریم ڈائجسٹ پر سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نے دوپہر میں تمہیں کال کی تھی، میٹنگ میں تھا میں، موبائل آفس میں ہی رہ گیا، بعد میں کال کرتا رہا لیکن تمہارا نمبر آف آ رہا تھا۔ وہ بولا تو حریم کو یقین نہ آیا، ادھر ادھر موبائل ڈھونڈا تو تکیے کے نیچے پڑا مل گیا، آن کیا تو آن نہیں ہوا، یعنی چارجنگ ختم تھی۔ تم نے میرب کو چھینا ہے مما سے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ حریم نے موبائل سائڈ پہ ڈالتے ہوئے بنا ڈرے اسے دیکھا۔ مجھے نہیں پتا تمہیں کیا بتا کر بھیجا گیا ہے۔ مائرہ اسے زبردستی ساتھ لے جانا چاہتی تھی، لیکن میں میرب کو کسی بھی صورت مائرہ کے حوالے نہیں کر سکتی۔ ان کا بھی رشتہ ہے میرب کے ساتھ، وہ جتا گیا۔ میرب اسے پسند نہیں کرتی، آپ ایک 2 سالہ بچے کے ساتھ ضد بازی یا زبردستی نہیں کر سکتے۔ حریم نے احتجاج کیا۔ مما ساتھ تھی نا، پھر بھی تم نے زبردستی کی میرب کو لے کر۔ میں ماں ہوں، مجھ سے زیادہ اچھی طرح کوئی نہیں جان سکتا کہ میرو کو کس وقت کیا چیز پسند ہے۔ وہ مائرہ کے ساتھ بالکل نہیں جانا چاہتی تھی۔ پارک جا کر وہ سیٹ ہو جاتی۔ تم میرب کو لے کر زیادہ ہی جذباتی ہو رہی ہو۔ اس کی پیشانی پر شکن تھی۔ تم اسے یا تو مکمل میرے حوالے کر دو یا پھر اس کے لیے مائرہ کو ہی لے آؤ، حریم نے ضبط کرتے ہوئے طنزیہ کہا تھا۔ حالات کیسے بھی ہوں، میں پھر بھی تمہیں مما سے بدتمیزی کی اجازت کسی صورت نہیں دوں گا حریم۔ میں نے ان سے…
تم نے کچھ بھی کیا ہو، میں صرف تمہیں وارن کر رہا ہوں، تمہاری حدود متعین کر رہا ہوں، ان کے پار مت جانا۔ وہ اس کی بات کاٹ کر سنجیدگی سے بولا، میں بدتمیز نہیں ہوں۔ حریم نے بچکانہ احتجاج کیا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اچٹتی نگاہ اس کے بل پڑتے چہرے پر ڈالی۔ تمہارے ساتھ میرے اور مسائل ہیں، اور خیر بدتمیزی تو میں نے تمہارے ساتھ بھی کبھی نہیں کی۔ حریم خفگی سے بولی، میرے ساتھ بھی جو مسائل ہیں انہیں جلد از جلد حل کر لو، اس سے زیادہ برداشت مجھ میں بھی نہیں ہے۔ اس نے رسان سے کہا تو حریم کا دل سلگا۔ ہاں، سارے مسائل میرے ہی تو کھڑے کیے ہوئے ہیں، تم نے تو لا کر جنت میں ڈال دیا ہے مجھے، جہاں نہ غم ہے نہ فکر۔ بس غلطی ہو گئی مجھ سے، ظلم کر دیا تمہارے ساتھ، ورنہ تم، اس کا کیا نام تھا بھلا تمہارے فیانسی کا؟ وہ یاد کرنے کی اداکاری کرتے ہوئے ذرا سوچنے لگا، پھر دوبارہ شروع ہوا۔ ہاں، زلفی نام تھا شاید، اس کے ساتھ ایک مکمل اور ہیپی لائف گزار رہی ہوتی۔ بہت شرمندہ ہوں میں، تمہاری ساری لائف کی پلاننگ گڑبڑ کر دی۔ حریم کا دل چاہا تکیہ کھینچ کر اس کے منہ پر دے مارے، کیا تاک کر وار کر رہا تھا۔ ہاں، یہ ظلم تو میں کبھی نہیں بھول سکتی، میرا منگیتر ہی نہیں، اچھا دوست بھی تھا وہ۔ خدا جانے کیا سوچ کر اور کس رو میں وہ کہہ گئی تھی، پھر بے اختیار اسے دیکھنے لگی جو بے یقینی سے حریم کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاں، نامنگیتر کے ساتھ لگاؤ تو ہو ہی جاتا ہے۔ حریم ڈھٹائی سے اپنے بیان پہ ڈٹی رہی۔ کہتی ہو تو ایک اچھے سے ڈنر پہ انوائٹ کر لیتا ہوں اسے، تمہیں بھی اچھی کمپنی مل جائے گی۔ وہ میٹھا سا طنز کرتے ہوئے تحمل سے بولا تو حریم کو جھٹکا لگا۔ حد ہو گئی، بات کہاں کی تھی اور کہاں لے آئے تم؟ وہ تل ملائی۔ میں اب بھی اسی بات پر قائم ہوں، میری بیوی کو کوئی اجڑ گنوار یا بدتمیز کہے، یہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں، اس لیے اپنا رویہ درست کرو۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولا تو حریم کی بولتی بند ہوئی۔ کیا ہی ٹھنڈک اتری تھی دل میں۔ تو پھر تم مائرہ سے کہہ دو کہ میری بیٹی سے دور رہے۔ رشتے بنانا سیکھو حریم، توڑنا نہیں۔ میرب کو سب سے دور مت کرو، تم کچھ نہیں جانتے جو میں نے دیکھا ہے۔ میں جو جانتا ہوں وہی کافی ہے، اور تم سے جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ مجھے اتنی بحث کرنا بالکل بھی پسند نہیں۔ وہ اب کی بار سختی سے بات ختم کرتے ہوئے بولا اور لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا تو حریم ڈائجسٹ بیڈ پہ پٹک کر رہ گئی۔ ذوالفقار بات کر رہے ہو تم؟ اجنبی نمبر، انجان سی زنانہ آواز۔ زلفی نے حیرت سے ایک بار پھر موبائل کو کان سے ہٹا کر اسے گھور کر دیکھا۔ وہ ابھی ابھی پھپھا کی گالیاں کھا کر سٹور پر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ کال آ گئی۔ ہاں جی، آپ کون؟ اس بات کو چھوڑ دو، تم یہ بتاؤ کہ نرمین اور حریم نے تمہیں کیوں چھوڑا؟ وہ کرسی سے گرتے گرتے بچا۔ کیا مطلب ہے جی آپ کا، اور آپ ہیں کون؟ مطلب تو تمہارا ہوگا، 1,00,000، 2,00,000، 3,00,000، زندگی بن جائے گی تمہاری، اور ہڈ حرامی والا ٹھپا بھی اتر جائے گا۔ ٹھہری ہوئی آواز میں کہا گیا تو زلفی کے کان کھڑے ہوئے۔ جی تو پاکستان میں پھر سے لاٹری تو نہیں نکل آئی میری؟ معاف کر دو بھائی، 2 دفعہ پہلے لٹ چکا ہوں میں اسی سونے اور لاکھوں کے چکر میں، وہ منہ بنا کر بولا۔ دوسری طرف سے گہری سانس کی آواز آئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، فی الحال تمہارے اس نمبر پہ ایزی پیسہ کے ذریعے 10,000 بھیجے ہیں، اسے خرچ کرو۔ اگلی بار 15,000، پھر 20۔ میں کوئی قتل وتل یا ڈاکے کا کام نہیں کروں گا۔ زلفی کی آواز لڑکھڑائی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ریلیکس رہو۔ میرا مقصد یہ ہے کہ تمہارے دن پھر جائیں تاکہ آئندہ کوئی لڑکی تمہاری ہڈ حرامی اور ویلے پن کی وجہ سے تمہیں چھوڑ کر نہ بھاگے۔ طنز سے کہا گیا۔ زلفی خجل ہوا۔ ایسا کچھ نہیں ہے جی، اپنا سٹور چلاتا ہوں میں۔ سب پتا ہے مجھے، یہ بتاؤ میرا ایک کام کرو گے؟ پہلے نوعیت تو پتہ چلے کام کی جی، ایسے کیسے حامی بھر لوں؟ زلفی کا دل پیسوں کی بات سن کر ڈاواں ڈول ہو رہا تھا۔ ابھی فی الحال یہ پیسے خرچ کرو، بعد میں اگر تم محسوس کرو گے کہ تم میرے کام آ سکتے ہو تو رابطہ کروں گی تم سے۔ کال ڈراپ ہوئی تھی۔ زلفی حیرت کے مارے کتنی ہی دیر موبائل کو سامنے رکھے تکتا رہا۔ ابھی یہ کیا سین ہے؟ اتنی حیرت تو اسے ہر روز فون پر جیتو پاکستان سے لاکھوں روپے کے انعامات جیتنے والے میسیجز بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس کا دماغ چلا، جلدی سے اپنا ایزی پیسہ اکاؤنٹ چیک کروایا تو اس میں واقعی 10,000 کی رقم آ چکی تھی۔ اس کا سر چکرا گیا۔ یا اللہ، کیا چھپر پھاڑ کے دیا ہے تو نے؟ اگلے ہی پل وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس جیسے نکھٹو کام چور کے لیے تو یہ اچانک امداد کسی نعمت غیر مترقبہ سے کم نہ تھی۔ سود و زیاں اور غلط صحیح کے بارے میں وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔
واہ میرے مولا، لاٹری نکل آئی میری بیٹھے بٹھائے اور بنا ٹکٹ خریدے۔ اس نے موبائل کو چوم کر جیب میں ڈالا اور فوراً پہلے اپنے ایک دوست کو اپنی جگہ بٹھا کر اکاؤنٹ سے پیسے نکلوانے چلا گیا۔ اب تو جب تک پیسہ ہاتھ نہ آ جاتا اسے اپنی خوش قسمتی پر یقین آنے والا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ شاپ سے 10,000 کے نوٹ جیب میں ڈال کر باہر نکلا تو اسے یقین ہو گیا کہ بیٹھے بٹھائے اس کی قسمت بدلنے والی ہے۔ اپنے اور میرب کے کپڑے پیک کر لو، 1 ہفتے کے لیے دوست کے فارم ہاؤس پر جا رہے ہیں ہم۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کرتے ہوئے نارمل سے انداز میں کہا تو حریم حیرت سے مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ اپنی پیکنگ میں خود کر لوں گا، مزید اضافہ کیا۔ کیوں؟ مطلب کس لیے جا رہے ہیں ہم؟ حریم نے اپنی حیرت کو الفاظ کا جامہ پہنایا۔ یوں ہی کب سے وہ اصرار بھی کر رہا ہے، دوسرا یہ کہ میں بھی کچھ ذہنی سکون چاہتا ہوں اس ٹینشن بھرے ماحول سے دور نکل کر۔ اس نے کی بورڈ پہ ٹائپنگ کرتے ہوئے کہا، تو پھر اکیلے جاتے، حریم بے اختیار کہہ گئی۔ وہ چڑھتی نگاہ حریم پر ڈال کر دوبارہ اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم سے جو کہا ہے وہ کرو، اپنے روزمرہ کے کپڑے اور ضروری سامان پیک کر لو اور میرو کا بھی۔ اب کی بار خاصے روکھے لہجے میں کہا گیا۔ کب جانا ہے؟ کل۔ اور اگر میں نہ جانا چاہوں تو؟ حریم نے گویا اپنے متوقع عمل کے نقصانات جاننے کی کوشش کی۔ تو میں میرب کو ساتھ لے جاؤں گا، وہ قطعیت سے بولا تو حریم کو جھٹکا لگا۔ جانا کہاں ہے؟ سرگودھا۔ ضروری ہے کیا؟ ہاں تمہارا تو پتہ نہیں، میرے لیے تو بہت ضروری ہے اس سٹریسفل ماحول سے نکلنا، وہ گہری سانس بھرتے ہوئے بولا۔ اور واقعی اس عجیب سے ماحول سے چھٹکارے کی خواہش اتنی شدید تھی کہ رانا نے اس بار جب اپنے فارم ہاؤس پہ آنے کا دعوت نامہ دوبارہ بلکہ 12 پیش کیا تو وہ کب سے ملتوی کر رہا تھا تو فوراً ہی مان گیا۔ آ جاؤ یار، اچھا محسوس کرو گے، کئی بار جگہ تبدیل کرنے سے انسان پر بڑا اچھا بلکہ روحانی اثر پڑتا ہے۔ رانا کی بات اس کے دل کو لگی تو اس نے رضامندی دے دی، لیکن اب ادھر گھر والی دماغ کی دہی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خیر وہ تو میرے لیے بھی بہت ضروری ہے، حریم بڑبڑائی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کچھ نہیں، بچپن کی عادت ہے خود سے باتیں کرنے کی، وہ چڑھانے والے انداز میں کہتی میرب کے ساتھ ہی لیٹ گئی تو وہ متاسفانہ سر ہلا کر رہ گیا، جبکہ حریم الٹی سیدھی سوچوں میں گم جانے کب سو بھی گئی۔ واٹ؟ مائرہ کو سن کر ہی جھٹکا لگا۔ کیا کرنے گیا ہے وہ؟ عباد کے دوست نے انوائٹ کیا ہے، فیملی ٹرپ ہے ان کا، نصرت بیگم نے بتایا۔ وہ خود بھی سخت ناخوش تھیں لیکن بیٹے کو صاف طور پر منع بھی نہیں کر پائیں۔ تو کیا آپ اس کی فیملی سے باہر ہیں پھپھو؟ آپ کیوں نہیں گئیں ساتھ؟ میں کہاں کہیں جاتی ہوں، تمہارے انکل بالکل اکیلے ہو جاتے ہیں، نصرت بیگم نے وضاحت دی۔ اسی لیے اس نئے نویلے جوڑے کو بھیج دیا۔ حد ہو گئی، وہ دھپ سے صوفے پہ بیٹھی۔ تم بے فکر رہو، وہ بھی میرب کی وجہ سے مجبور ہے، ورنہ اس لڑکی میں ایسی کوئی بات نہیں جو اس کے دل میں اتر سکے، نصرت بیگم نے اسے تسلی دی۔ یہ تو آپ کہہ رہی ہیں نا، اس روز دیکھا نہیں کیسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میرب کو لے گئی تھی، اچھا بھلا حق جتاتی ہے اب تو وہ۔ مائرہ کے دل سے ابھی تک اس روز کا دھواں اٹھ رہا تھا، خود نصرت بیگم نے بھی اس روز غصے سے تل ملاتے ہوئے بیٹے کے خوب ہی کان بھرے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ آج وہ فیملی ٹرپ انجوائے کرنے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر حالات کس طور مائرہ اور ان کے حق میں ہوں گے۔ یہ سب اس کے ڈھکوسلے ہیں، وہ جانتی ہے میرا بھی اس گھر میں ٹکے رہنے کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے اس کو ہتھیار بنا رکھا ہے اس نے۔ نصرت بیگم نے نہ جانے اسے تسلی دی تھی یا خود کو۔ اپنے بیٹے کی بات بھی چھوڑ ہی دیں، مکمل حریم کے کہے میں ہے۔ ان لڑکیوں کو گر آتا ہے لڑکے پھنسانے کا، پہلے بہن کیا کم تھی، اب دوسری بھی لے آیا، مائرہ تن کی۔ چلو اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا، ریلیکس رہو، خود کو نقصان پہنچانے سے بہتر ہوتا ہے کہ دشمن کو اس کی جگہ سے ہٹانے اور گرانے کا سوچا جائے۔ نصرت بیگم نے اس کا دھیان ہٹایا۔ اسے تو میں ایسا ہٹاؤں اور گراؤں گی کہ وہ یاد کرے گی، مائرہ نے دانت کچکچائے۔ سب ہو جائے گا آہستہ آہستہ، تم فکر مت کرو۔ ابھی تک وہ اپنے میاں کے دل پر نہیں چڑھی، حالات ایسے ہی رہے تو بازی ہمارے ہی حق میں جائے گی، تم بس حوصلہ رکھو میری جان۔ نصرت بیگم اپنی اندھی محبت میں بھتیجی کی زندگی کو بربادی کی راہ پہ چلا رہی تھی، اس بات کا انہیں خود بھی احساس نہیں تھا۔ یہ بات اپنی بھابھی جان کو بھی سمجھا دے، ہر وقت کوئی نیا رشتہ لیے میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں۔ مائرہ بدمزہ ہوئی۔ ایسی کون سی عمر نکل گئی ہے تمہاری بھائی، بھابھی تو بس یوں ہی فکر کرتی رہتی ہیں۔
नुज़रत बेगम ने प्यार से भतीजी का चेहरा देखा था। वो बैठी टेंशन के मारे पांव झुलाती रही। दर हकीकत उसका दिल चाह रहा था हरीम की जिंदगी को तैहो बाला करके रख दे। अब तो यह मोहब्बत से ज्यादा अना की जंग बन चुकी थी, और अना की जंग में सही हो या गलत ये नहीं देखा जाता, बस जीत देखी जाती है। मायरा भी उसी स्टेज पे थी। फार्म हाउस पहुंचकर हरीम की पसमर्दा तबीयत खुद ब खुद फ्रेश हो गई। हरियाली, लहलहाते खेत, सब्जा फूल, चहचहाते परिंदे ढलती शाम को हसीन तरीन बना रहे थे। फार्म हाउस के बीच में शान से खड़ा 4 बेडरूम्स का खूबसूरत सफेद पत्थरों से मुज़य्यन घर। राना और उसकी चंद माह पुरानी बीवी महविश ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया था। उनकी रिहाइश के लिए बहुत शानदार बेडरूम था। दोनों फ्रेश होकर बाहर निकले तो महविश पुरतकल्लुफ सा खाना लगा चुकी थी। बड़े अच्छे माहौल में खाना खाया गया। फिर हरीम तो माजरत करती मीरब को सुलाने के लिए उठ गई, जबकि वो तीनों अभी बातों में मसरूफ थे। मीरब को सुलाने के बाद वो लॉन में खुलने वाली बड़ी सी खिड़की के बंद शीशे के सामने आकर खड़ी हो गई। बाहर रात कतरा कतरा गहरी होती जा रही थी। हरीम ने गहरी सांस अंदर खींचकर अपनी अंदरूनी कैफियत पे गौर किया तो उसे खुशगवार सी हैरत हुई। यहाँ आकर उसके दिलो दिमाग पर से जैसे कोई बोझ सा हट गया था। उसने अपनी पुश्त पे दरवाजा खुलते और फिर बंद होते महसूस किया। वो उसी की तरफ आया था। हरीम को उसके परफ्यूम की खुशबू अपने दाएं तरफ से उठती महसूस हुई। क्या देख रही हो? उसका लहजा बहुत दिलनशीं था। यह हरीम ने आज इस ठहरे हुए खूबसूरत से माहौल में शिद्दत से महसूस किया। आज़ादी या शायद खुशी। हरीम की नज़र बाहर आसमान पे छाए बादलों और मस्त हवा से झूमते दरख्तों पर थी। उसने हाथ बढ़ाकर खिड़की का स्लाइडिंग डोर खोल दिया। हवा का तेज झोंका अंदर आकर हरीम के बाल बिखरा गया। उसके होंठों पे बेसाख्ता मुस्कुराहट फैली। मौसमों का भी जादू हुआ करता है। उसकी बात पर हरीम ने चेहरा मोड़कर देखा। वो उसके साथ खड़ा था, उसी की तरह नजरें बाहर कुदरत के हसीन नज़ारों पे जमाए। हाँ, क्योंकि कुदरत बिल्कुल खालिस होती है, उसमें मिलावट नहीं होती। उसने गहरी सांस खींची, फिर कसदन मुस्कुराकर उसे देखा। तुम खुश हो? हाँ, लग तो रहा है। हरीम पलटकर बेड के वस्त में सोई हुई मीरब को देखते हुए बोली। लेकिन तुम शायद उदास हो। यहाँ तुम्हारा माजी है और उसी माजी से मैं भी जुड़ी हूँ। हवा मुंह जोर हो रही थी। बिजली चमकी तो हरीम घबराकर मीरब के पास चली आई। खिड़की बंद कर दो, बिजली चमक रही है। वो खिड़की बंद करके पलट आया। कुछ यादें दिल के तमाम जख्म खुरच देती हैं। अरसे बाद भी वही दर्द, वही गम जगा देती हैं। राना से मुलाकात और माजी की यादों ने उसके सारे जख्म ताज़ा कर दिए थे। हरीम तो वैसे भी ऐसे गमनाक माहौल से भागती थी कि सहने का यारा ही ना था। मीरब को सामने देखकर ही हर वक्त नरमीन की याद आती रहती थी। ऐसे में राना सईद की जुबानी इबाद के साथ उसकी मोहब्बत और वारफ्तगी के किस्से, नागहानी मौत और अधूरी ख्वाहिशात के तज़किरे ने हरीम का दिल आज़रदा कर दिया था। खैर, अपने प्यारों के जाने का दुख तो दिल में हमेशा ही रहता है, लेकिन जिंदगी अल्लाह की रजा में राजी रहने और आगे बढ़ने का नाम है। वो हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा था। हरीम ने पलके झपक कर आंसू अंदर ही उतार लिए। मैं चाहता हूं तुम अपने सारे दुख, सारे पछतावे यहीं छोड़ कर जाओ। मीरब को एक कॉन्फिडेंट, हाजिर दिमाग माँ की जरूरत है हरीम, मुंतशिर ज़हन पर्सनैलिटी की नहीं। मुझे उम्मीद है यहाँ रहकर तुम अच्छा महसूस करोगी। वो यकीन से कह रहा था। हरीम ने बेइख्तियार ही इस बात में सर हिला दिया। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। इस बार उस अनजान नंबर से कॉल आने पर जुल्फी की बातें खिली हुई थी। पैसे मिल गए थे? हाँ जी, वो तो उसी रोज मिल गए थे। जुल्फी चहका। अब तो बस आप मुझे काम बताएं, कहाँ आना है, कौन सी फैक्ट्री है या कारखाना है आपका? ये फैक्ट्री या कारखाने वाला काम नहीं है, तुम्हारा दिमाग चाहिए मुझे बस। दूसरी तरफ से कहा गया तो जुल्फी भग से उड़ा। क्या मतलब मेरा दिमाग? वो हकलाया। मैं फिर क्या करूंगा बिना दिमाग के? मतलब जिंदा कैसे रहूंगा? जैसे अब जिंदा हो। आप मजाक कर रही हैं मैडम। जुल्फी ने खुद को संभाला। मुझे तुम्हारी होशियारी और अक्लमंदी चाहिए। वो तो नो प्रॉब्लम जी, होशियार और अक्लमंद तो बचपन से हूं मैं। जुल्फी का हौसला बुलंद हुआ। गुड, बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे, लेकिन अभी तुम बस अयाशी करो। पैसे तुम्हारे अकाउंट में भिजवा दिए हैं।
دوسری طرف سے کہا گیا تو زلفی کا دل خوشی سے تیز تیز دھڑکنے لگا۔ تھینک یو جی۔ پھر جیسے اسے آزمانے کے لیے کہا، لیکن اگر یہ پیسے خرچنے کے بعد میں آپ کا کام کرنے سے انکار کر دوں تو؟ جیسے مجھے اکاؤنٹ میں پیسے بھجوانے آتے ہیں ویسے ہی حلق میں انگلی ڈال کر نکلوانے بھی آتے ہیں۔ دھوکہ دینے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ دوسری طرف سے برہم آواز آئی تو زلفی کپ کپ آیا۔ نہیں جی، دھوکہ کیوں دینا، میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ آپ بے فکر رہیے، میں ہر طرح سے حاضر ہوں۔ یہی بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ فون بند ہو گیا۔ زلفی نے فوراً پتا کیا اس کے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 موجود تھے۔ زلفی کا دل ترنگ میں دھڑکا۔ وہ فوراً پیسے نکلوانے بھاگا تھا۔ خوشی کے مارے اس کے قدم کہیں کے کہیں پڑ رہے تھے۔ وہ اس وقت بالکل بھی نہیں سوچنا چاہتا تھا کہ وہ انجان عورت اس سے کیا کام لینا چاہتی ہے۔ وہ اگلے روز ناشتہ کرنے نکلے تو رات برسنے والی بارش کے بعد ٹھنڈی ہوا نے میرب کو کھلکھلانے پر مجبور کر دیا، اور حریم تو بچوں کے سے اشتیاق کے ساتھ ہر شے ہر منظر کو دیکھ رہی تھی۔ وسیع و عریض فارم ہاؤس میں جہاں دیواروں کے ساتھ ساتھ چار اطراف پھلدار درختوں کی بہتات تھی، وہیں پھولوں پہ الگ ہی بہار آئی ہوئی تھی۔ مہوش نے ایک سائڈ پہ بنی مصنوعی آبشار کے پاس کرسیاں اور میز لگوا کر ناشتے کا اہتمام کیا تھا۔ ناشتے کے بعد ان سب نے فارم ہاؤس کا تفصیلی چکر لگایا۔ چھوٹے سے فش پونڈ میں تیرتی رنگ برنگی مچھلیاں میرب کو اتنی پسند آئیں کہ وہ باقاعدہ تالاب کے اندر اترنے پہ راضی تھی۔ ایک طرف بنے چھوٹے سے چڑیا گھر میں جنگلی کبوتر، طوطے اور خرگوش تھے، وہیں ہرنوں کا ایک جوڑا اور ان کا چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ سفید گھوڑا بادل اور سیاہ مشکی گھوڑی کا نام خوشبو سن کر حریم بے ساختہ ہنستی۔ بھرجائی کو رائڈ دلاؤ نا، رانا نے شرارت سے مشورہ دیا۔ نہیں، میں تو بالکل بھی نہیں بیٹھی کبھی گھوڑے پر۔ حریم اسے رضامند دیکھ کر گڑبڑائی تو وہ خود سفید گھوڑے پہ منجھے ہوئے گھڑ سوار کی طرح سوار ہو کر پورے فارم ہاؤس کا چکر لگا آیا۔ بہت جی دار گھوڑا ہے، اس نے واپس آ کر اترتے ہوئے بادل کی پشت تھپ تھپائی تو وہ جیسے خوشی سے ہنہنایا۔ کیا زندگی ہے، ایسے لگتا ہے دنیا کے اس کونے میں کوئی غم ہی نہیں۔ حریم کہے بنا نہیں رہ سکی۔ مہوش مسکرائی۔ خوشی تو دل کے سکون کا نام ہے بھرجائی، دل مطمئن ہو تو خوشی ہی خوشی ہے۔ یہ تو سچ کہا آپ نے، حریم نے اعتراف کیا۔ میں تو کب سے بھائی سے کہہ رہی تھی کہ آپ کو لے کر آئے، رانا صاحب کی تو ساری یادیں ہی اپنے دوست کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ مہوش اداسی سے بولی۔ آپ بھی آئیے گا نا ہمارے پاس، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ سے مل کر۔ حریم یکدم ہی بات بدل گئی، ماحول بوجھل ہونے لگا تھا، اور وہ یہاں سب پریشانیوں کو جھٹکنے آئی تھی، سو ہمت کر کے بولی۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور آؤں گی اپنی بھرجائی کے پاس۔ مہوش مسکرائی۔ حریم کی بھٹکتی ہوئی نگاہ رانا سعید کے ساتھ کھڑے اپنے شوہر پر ٹھہر سی گئی۔ اونچا، لمبا، ہینڈسم، خوبصورت لب و لہجے والا مرد، وہ شخص کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ شاید خوبصورت ماحول اس کے دماغ پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ حریم نے گھبرا کر نظر پھیر لی۔ میرب کھلکھلاتی ہوئی مرغیوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ رانا نے خرگوشوں کی ایک جوڑی کو بھی اس کے لیے کھول دیا تھا۔ میرب بے تحاشا خوش تھی اور اسے دیکھ دیکھ کر حریم کا دل سکون سے بھر رہا تھا۔ دوپہر کا کھانا اس نے اور مہوش نے مل کر بنایا۔ حریم کا اعتماد اور خوش مزاجی جیسے آہستہ آہستہ لوٹنے لگی تھی۔ رات گئے کھلی فضا میں باربیکیو کرتے، مقامی لوک فنکار سے گیت سنتے انہوں نے ایک حسین دن کا اختتام کیا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا نرمین اس روز کس قدر خوش تھی جب سیٹھی ہاؤس جانے کے لیے نکلنا تھا، اور عباد کا دل کس قدر بے چین و مضطرب۔ اسے یاد تھا نرمین کو بے حد اشتیاق تھا سیٹھی ہاؤس کی بہو کہلوانے کا، عباد کے ساتھ پارٹیز اٹینڈ کرنے کا، اور پھر اسے یاد آیا سامنے سے ڈگمگاتا لہراتا ہوا ٹرالر اور نرمین کی خوف میں ڈوبی آخری چیخ۔ عباد کے جسم کو زوردار جھٹکا لگا، اس کی آنکھیں ایک دم سے مکمل کھل گئی۔ ڈیوٹی نرس نے سامنے لگی اسکرین پہ اس کے دل کی دھڑکنیں بتاتی لائنوں کو بگڑتے پایا تو جلدی سے انٹرکام پہ ڈاکٹر کو انفارم کرنے لگی۔ اگلے کچھ منٹوں میں سٹاف اور ڈاکٹرز آئی سی یو میں موجود تھے۔ باہر کھڑے عباد کی سانسوں سے جڑے لوگ جیسے موت کی دہلیز پہ اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ فضا خاموش تھی، جیسے سوگوار ہو، کسی کو رخصت کرنے کی گھڑی شاید آن پہنچی ہو، اور کون جانے۔ بے یقینی سی بے یقینی تھی، دکھ کا گہرا اندر تک کاٹ دینے والا احساس اور نہ ختم ہونے والے آنسو، لامتناہی یادیں
جو عباد کے جانے کے بعد ایک کے بعد ایک نصرت بیگم کے صحن کے پردے پر چلتی تو وہ تڑپ تڑپ اٹھتی۔ ہائے میں صدقے ماں قربان جائے عباد میرے شہزادے، لعنت میری اس خود ساختہ انا اور ناراضگی پر۔ وسیم سیٹھی کے کندھے ڈھل کے بھرپور شیر جوان بیٹے کے چھوڑ جانے پہ ایک بازو کٹا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہی زیاد جیسے ٹھنڈے مزاج کا شخص ماں کی گود میں بکھر سا گیا۔ اس کا دوستوں جیسا بھائی دمساز و ہمراز اسے یکلخت ہی تنہا کر گیا تھا۔ لوگ تعزیت کرتے اور وہ عباد کی زندگی کے آخری لمحات یاد کر کے اندر ہی اندر گھلتا جاتا۔ وہ شیروں جیسا بھائی کیسے دنوں میں ڈھیر ہوا اور اب فقط مٹی کی ڈھیری تھا۔ وسیم سیٹھی ایک دم بوڑھے دکھائی دینے لگے۔ کن پٹیوں اور بڑی ہوئی ہلکی سی داڑھی میں سیاہ بالوں کے بیچ جھلکتے چاندی کے تار۔ وہ باقاعدگی سے ہیئر کلر میں ایسے چھپائے رکھتے کہ قریبی ملنے جلنے والوں نے بھی یہ سفیدی آج پہلی بار دیکھی۔ جوان بیٹی کی ناگہانی موت نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا اور نزہت بیگم، ان کا صدمہ بہت بڑا تھا۔ بیٹے کی دائمی جدائی تو سہ ہی رہی تھی، ساتھ اپنی بے مروتی بے جا انا اور ضد کے مارے اسے خود سے دور رکھنا اب انہیں تڑپا رہا تھا۔ دور ہی دور سے وہ ہمیشہ کے لیے اتنی دور چلا گیا تھا کہ اب کبھی بھی راضی نامہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ نرمین جسے وہ کبھی دیکھنے کی بھی روادار نہ تھی، اب ان کی زندگی میں خاندان میں کہیں نہ تھی، لیکن پھر بھی دل کو سکون نہیں تھا۔ وہ عباد کو آوازیں دیتی، تڑپ تڑپ کر روتی۔ ان کی حالت انتہائی خراب تھی۔ زیاد نے ڈاکٹر کو گھر بلوا کر انہیں ذہنی و اعصابی سکون کے لیے مسکن دوا کا انجیکشن لگوایا۔ تب کہیں جا کر وہ غنودگی اور بے خبری کی آغوش میں گئیں، اور پھر عباد وسیم سیٹھی اپنی تمام حسرتیں دل میں لیے رخصت ہو گیا۔ ایک قیامت تھی جس کا قیامت سے پہلے ہی ان لوگوں نے سامنا کر لیا تھا۔ نرمین بھابھی کے گھر والوں کو بھی اطلاع دینی چاہیے تھی۔ زیاد کو چند دنوں بعد شدت سے اپنی کوتاہی کا احساس ہوا۔ اب تو کوئی فائدہ ہی نہیں، بلکہ انہیں سن کر شاید زیادہ اذیت ہوگی۔ آخری بار اپنی بیٹی کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے وہ لوگ، جانے یقین بھی کرتے ہیں اس بات پر یا نہیں۔ وسیم سیٹھی نے اس کے احساس ندامت کو کم کرنا چاہا، مگر زیاد کو نرمین کی بہن یاد آئی۔ حریم نام تھا اس کا، یہ عباد نے بار بار اسے بتایا تھا۔ وہ جاب کرتی تھی، کسی کالج میں پڑھا رہی تھی، اسے تو ضرور ہی بتانا چاہیے تھا۔ وہ تو اپنی بہن سے بہت محبت کرتی تھی، والدین سے چوری بہن اور بھانجی سے ملنے بھی آ جاتی تھی۔ مگر خیر اب کیا ہو سکتا تھا۔ زیاد گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ جانے والے خالی ہاتھ چلے گئے اور پیچھے رہ جانے والوں کے لیے ورثے میں بس دکھ، یادیں، تڑپ، بے قراری اور آنسو چھوڑ گئے تھے۔ اسے عباد کی آخری دنوں میں کہی ایک ایک بات یاد تھی، مگر وہ ان تمام باتوں کی باز گشت سے بھاگتا پھرتا تھا۔ راتوں کو بے خوابی کا شکار ہونے لگا۔ جب سے پاکستان آیا تھا تب سے اس کا ہر پروگرام عباد کے ساتھ بنتا تھا، اور اب جیسے وہ یک لخت ہی فارغ ہو گیا تھا، یوں لگتا تھا دنیا کا ہر کام ہی ختم ہو گیا ہو، جیسے عباد نہیں وہ خود مر گیا ہو۔ لوگ تعزیت کے الفاظ دہراتے اور وہ دل ہی دل میں اپنے بھائی سے کیے آخری وعدوں کو۔ اماں ایک دم ہڑبڑا کر نیند سے اٹھیں تو ابا نے قرآن پاک بند کر کے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ماتھے پہ پسینے کی چمکتی بوندیں اور تیز چلتی سانس۔ اللہ خیر، انہوں نے خود کو نیند میں پا کر اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ کیا ہوا نیک بخت، کوئی خواب دیکھ لیا؟ ہاں، بہت برا خواب تھا حریم کے ابا، ان کا دل ابھی تک بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ اللہ خیر کرے گا، اچھے برے خواب تو دکھائی دیتے ہی رہتے ہیں۔ ابا نے انہیں تسلی دی تو انہوں نے دوپٹے سے چہرہ پونچھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ابا کے سامنے تو وہ چپ رہ گئیں، لیکن ابا کے ناشتہ کر کے جانے کے بعد وہ حریم کو بتائے بنا نہ رہ سکیں۔ آج بہت برا خواب دیکھا تھا میں نے، میرے ہاتھوں میں کوئی قیمتی شے ہے، اچانک ایک گدھ مجھ پہ جھپٹا اور میرے ہاتھوں سے وہ چیز چھین کر اڑ گیا۔ اللہ پاک رحم فرمائے۔ صدقہ دے دیں اماں، سب مشکلات دور رہیں گی، حریم نے ان کی پریشانی دیکھتے ہوئے مشورہ دیا۔ ہاں، وہ تو تمہارے ابا کے ہاتھ بھجوا دیا تھا خالہ سغرا کو، پر دل بہت پریشان ہے۔ میری سب سے قیمتی چیز تو میری اولاد ہی ہے، اللہ پاک تم سب کو محفوظ و مامون رکھے۔ اماں پس مردگی سے بولیں، وہ ابھی تک اس خواب کے اثر سے نہیں نکل سکی تھی۔
اس وقت تو حریم چپ ہو گئی، مگر فارغ ہو کر جب دوپہر کو اپنے کمرے میں لیٹی تو اپنا موبائل اٹھا کر بے اختیار ہی نرمین کو کال ملا دی۔ کالج میں مڈ ٹرمز کی وجہ سے اس کا رابطہ نرمین سے منقطع ہی رہا تھا۔ ابھی بھی نرمین کا نمبر آف آ رہا تھا۔ عباد بھائی کا نمبر بھی لینا چاہیے تھا۔ 3-4 بار ٹرائی کرنے کے بعد حریم نے موبائل ایک طرف ڈالتے ہوئے تعصب سے سوچا۔ اس نے دل ہی دل میں اگلے روز کالج سے واپسی پر نرمین کی طرف چکر لگانے کا سوچ لیا تھا۔ کتنا عرصہ ہو گیا تھا گپلو سی میرب کو دیکھے، وہ سوچ کر مسکرا دی۔ کیا بات ہے آپی، کیا سوچ سوچ کر مسکرا رہی ہیں؟ طوبا نے چائے کا کپ اس کے پاس رکھتے ہوئے چھیڑا تو وہ گڑبڑا گئی۔ کچھ نہیں، ویسے ہی ایک اسٹوڈنٹ کی یاد آ گئی تھی۔ حریم نے بات بنائی، پھر پوچھا اماں سو گئی؟ نہیں، ابھی چائے دے کر آئی ہوں انہیں بھی۔ طوبا نے ڈائجسٹ اٹھا کر مطلوبہ کہانی کا صفحہ نکالتے ہوئے جواب دیا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر چائے پینے لگی۔ تم شادی کر لو زیاد، اب تو مجبوری ہے، میرب کو ماں کی ضرورت ہے۔ نزہت بیگم نے سریا کی گود میں ماں کے لمس کے لیے رو رو کر ہلکان ہوتی میرب کو بے بسی سے دیکھتے ہوئے زیاد سے کہا تو اس نے آگے بڑھ کر سریا سے میرب کو لے لیا اور اسے شانے سے لگا کر چپ کرانے لگا۔ حیرت انگیز طور پر وہ 2 منٹ کے اندر چپ ہوئی تھی۔ زیاد کا دل دکھ سے بھرنے لگا۔ میرب چپ تو ہو گئی لیکن ابھی بھی وقفے وقفے سے سسکاری بھر رہی تھی۔ مما پلیز اس موضوع کو ابھی مت چھیڑے۔ زیاد کی ملتجیانہ لہجے میں کتنے ہی دکھ سموئے ہوئے تھے۔ اس حادثے کو کتنے ہی دن ہو گئے تھے۔ ابھی پچھلے ہفتے عباد اور نرمین کا 40واں ہوا تھا۔ جانتی ہوں میں، لیکن میرب کی حالت بھی تو دیکھو، اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ اکیلی بچی، بس ماں باپ کی عادی تھی، ہمارے تو پاس بھی مشکل سے آتی ہے۔ نزہت بیگم خود بے بس تھیں، ورنہ جس صدمے سے گزری تھی ایسا سوچنا بھی ان کے لیے مشکل ہوتا۔ میرے پاس آ جاتی ہے آسانی سے، دن کو تو کھیلتی ہی رہتی ہے، رات کو میں پاس سلا لوں گا اسے، آپ فکر مت کریں۔ زیاد بمشکل بولا۔ ہاں، تم سے تو باپ کی خوشبو آتی ہوگی اسے، اتنے تو ملتے ہو تم عباد سے۔ نزہت بیگم کی آنکھیں بھر آئیں، بے اختیار ہی زیاد کے سر کی پشت پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی پیشانی اپنی طرف جھکا کر چوم لی۔ میرا تو دل ہی نکال کے ساتھ لے گیا ہے وہ۔ نزہت بیگم بیٹھ کر رونے لگیں تو زیاد نے ان کے شانوں پہ بازو پھیلاتے ہوئے اپنے ساتھ لگا لیا۔ جو اللہ کی رضا تھی وہی ہوا مما، آپ بس ان دونوں کے لیے زیادہ سے زیادہ بخشش و مغفرت کی دعا کیا کریں، یہی چاہیے انہیں ہم سے۔ میرا دل نہیں کرتا اس عورت کے لیے دعا کرنے کو۔ نزہت بیگم نے چلبلا کر نرمین کے بارے میں کہا۔ مما، وہ سناٹے میں رہ گیا، وہی لے گئی تھی میرے عباد کو مجھ سے دور۔ نزہت بیگم نے نم آنکھوں سے کہتے ہوئے اپنی بیجا ہٹ دھرمی کا ملبہ بھی نرمین پہ ڈال دیا۔ جانے والوں کو اچھے لفظوں سے یاد کرنا چاہیے مما، اس ٹاپک کو کلوز کر دیں، وہ اب اگلی دنیا کے مسافر ہیں۔ زیاد کو ان کی سوچ کے انداز پہ افسوس ہوا۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں زیاد، پر میرے دل پہ لگے زخم کا درد جاتا ہی نہیں۔ نزہت بیگم بے آواز رونے لگیں۔ زیاد ضبط سے سرخ آنکھیں لیے ان کا سر تھپکتا انہیں خاموش تسلی دیتا رہا کہ اس زیاں کا اور کوئی خراج نہ تھا۔ سریا نے میرب کو سلا دیا تو زیاد کے کہنے کے مطابق وہ اسے بیڈ روم میں چھوڑ گئی۔ نزہت بیگم کے پاس میرب سو تو جاتی، لیکن آدھی رات کو جب دودھ پینے کے لیے جاگتی تو پھر ماں باپ میں سے کسی کو بھی پاس نہ دیکھ کر جو رونا شروع کرتی تو کسی بھی جتن سے چپ نہ ہوتی تھی۔ اب 3 روز سے زیاد اسے اپنے پاس سلا رہا تھا۔ سریا سے اس نے فیڈر میں دودھ بنانا سیکھ لیا تھا۔ میرب زیاد کی گود کی پہلے بھی عادی تھی تو آرام سے اس کے پاس سو جاتی۔ رات کو جاگتی تو فیڈر پی کر زیاد کی انگلی پکڑے اپنی بڑی بڑی حیران آنکھوں سے اسے دیکھتے دیکھتے سو جاتی۔ ایسے موقع پر کئی بار بے بسی کے مارے زیاد کا دل چاہتا مرد ہونے کے باوجود رو دے۔ یا اللہ، کیسی کڑی آزمائش ہے یہ! نزہت بیگم کو حوصلے کے ساتھ سمجھانے والا خود بے بسی کے دہانے پہ آ کھڑا ہوتا۔ کبھی دل کرتا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس بھاگ جائے، لیکن اب تو شاید تمام عمر واپسی ممکن نہ تھی۔ اس نے بھاری دل کے ساتھ عباد کے آؤٹ لیٹ پہ جانا شروع کر دیا۔ وہاں جا کر وہ دن میں 6-7 مرتبہ گھر فون کر کے میرب کے کھانے، سونے اور رونے کی بابت پوچھتا۔ آتے ہی میرب اسے ایسے چپکتی جیسے وہی اس کا سب کچھ ہو۔
میرب کی محبت نے جیسے زیاد کے لیے عباد کا روپ دھار لیا تھا۔ یہ بچی اسے عباد جتنی ہی عزیز ہو گئی تھی، بیچاری اور مسکین۔ رکشہ سے اتر کر کرایہ دیتی حریم سر اٹھا کر اس کثیر المنزلہ شاندار عمارت کو دیکھنے لگی، جہاں کے ایک مہنگے ترین فلیٹ میں اس کی بہن بھی رہتی تھی۔ بیگ میں بقیہ رقم رکھ کر زپ بند کرتی وہ اس عمارت میں داخل ہوئی۔ لفٹ میں داخل ہو کر وہ مطلوبہ پورشن پہ آئی۔ اس بار حد ہی ہو گئی تھی، اتنے دن ہو گئے تھے نہ وہ ادھر آئی نہ ہی نرمین نے رابطہ کرنے کی زحمت کی۔ وہ دل ہی دل میں نرمین سے شاکی تھی۔ چلو میں تو جاب کی وجہ سے بیزی تھی، اسے تو چاہیے تھا کہ کال یا میسج کر لیتی۔ وہ جا کر نرمین سے جھگڑنے والی تھی، مگر وائے قسمت، فلیٹ کی ڈور بیل بجا بجا کر اسے اندازہ ہوا کہ گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ حریم کی ناراضگی اور بڑھی۔ یہ محترمہ تو سیر پہ نکلی ہوئی ہیں، یقیناً اسی لیے کوئی خیر خبر نہیں۔ ایسی بھی کیا بے رخی ہوں، پیسے والے لوگ۔ حریم خفا سی ہو کر واپس لوٹی۔ خام خواہ رکشے کے 300 روپے آنے جانے میں ضائع ہوئے۔ اب خود ہی واپس آ کر رابطہ کرے گی۔ تمام راستے وہ خفگی سے سوچتی آئی۔ سسرال ہی نہ شفٹ ہو گئی ہو، اسے شوق بھی تو تھا جانے کا، کب سے عباد بھائی کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ سوچوں کی اڑان جاری تھی، لیکن حریم مر کر بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ اس کی ماں کے خواب میں قیمتی چیز نرمین ہی تھی جو ان سے واپس چھین لی گئی۔ وہ قیامت تک یہ وہم نہیں کر سکتی تھی کہ نرمین اب اگلے جہان کے سفر پہ نکل گئی تھی، جہاں سے اس کی کوئی کال کوئی میسج نہیں آنا تھا۔ اتنی دیر کر دی آج، میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی، اماں نے اسے دیکھتے ہی کہا تو حریم کا دل دھڑکا۔ ابا آ گئے؟ وہ تو نہیں آئے، تم کہاں تھی؟ اماں بھی کچھ ابا بنتی جا رہی تھی۔ کالج میں تھی اماں، واپسی پہ رکشہ ٹریفک میں پھنس گیا تھا، بول کر خود ہی زبان دانتوں تلے دبائی۔ اماں حیرت سے اسے دیکھنے لگیں تو وہ جلدی سے بولی، آج وین والا لینے ہی نہیں آیا، چھٹی کے وقت رکشہ لینا پڑا، تبھی تو دیر ہو گئی۔ بھوک بھی لگ گئی بہت زبردست۔ آج کیا پکا ہے؟ آلو گوبھی بنائے ہیں، منہ ہاتھ دھو کے آ جاؤ۔ اماں اسے گھورتے ہوئے باورچی خانے کی طرف بڑھیں تو حریم شکریہ ادا کرتی اپنے کمرے میں گھس گئی۔ نصرت بیگم نے اس پر شادی کے لیے زیادہ زور دیا تو زیاد بے بس ہونے لگا۔ عباد کی آخری وصیت کا سوچتا تو اپنی جان نکلتی محسوس ہونے لگتی۔ وصیت سے ہٹ کر کچھ کرنا اگر سہانے روح تھا تو اس کی وصیت پر عمل کرنا بھی زیاد کو اپنی آدھی موت لگ رہا تھا۔ وصیت کیا تھی؟ عباد جاتے جاتے اپنی خواہش بتا کر فیصلہ اس کی رضا پہ چھوڑ گیا تھا۔ کیتھی اس کی زندگی کی کتاب سے ان پڑھے باب کی طرح چھوٹ گئی تھی، لیکن پھر بھی اس کے علاوہ کسی اور کو شریک سفر بنانا زیاد کے لیے سہانے روح تھا۔ ادھر نزہت بیگم کی سوچ اپنی بھتیجی کی محبت سے آگے جاتی ہی نہیں تھی۔ میں زیاد سے شادی کر لوں گی، لیکن اس میرب کے لیے آپ کو فل ٹائم ملازمہ ہی رکھنی ہوگی، مائرہ نے صفا چٹ انداز میں بتا دیا تو نزہت بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ کوئی بھی حالات کو سمجھنے نہیں دے رہا تھا، اور ان دنوں جب وہ تقریباً مائرہ کے لیے رضامندی دے ہی چکا تھا، اسے یک لخت احساس ہوا کہ اس کا فیصلہ بالکل غلط تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میرب کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ لیپ ٹاپ بیگ وہیں صوفے پر پھینک کر ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا وہ تیز قدموں سے چلتا اس آواز کی سمت بڑھا جو میرب کے کمرے سے آ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے زیاد کا ہاتھ بے ساختہ رکا۔ کیا مصیبت ہے پھپھو، اس کا راگ تو ختم ہی نہیں ہو رہا، کتنی دیر سے ایک فضول سی ضد کے پیچھے روئے جا رہی ہے۔ مائرہ کی جھنجھلائی ہوئی آواز سن کر اس نے لب بھینچے۔ پیار سے بات کرو مائرہ، بچی ہے، پیار کی بات سمجھے گی، مجبوری ہی صحیح مگر نبھانی تو ہے نا۔ ہر وقت تو ماما ماما کی رٹ لگائے رکھتی ہے، اب اور کتنا پیار سے بات کروں، صبح سے شام ہو جاتی ہے اس کے پیچھے اور اس کے مزاج ہی نہیں ملتے۔ ناگواری مائرہ کی آواز سے ظاہر تھی۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو اسے دیکھ کر مائرہ کے تاثرات جادوئی انداز میں بدلے۔ دیکھو نا، اسے مجال ہے جو یہ کہنا مان جائے، بے وجہ روئے چلی جا رہی ہے۔ وہ اس سے میرب کی شکایت لگانا چاہتی تھی، لیکن اس کی طرف ذرا برابر بھی توجہ دیے بنا وہ تیزی سے روتی مچلتی میرب کی طرف بڑھا۔ میرب اسے دیکھتے ہی باہیں اٹھا کر اس کی گود میں چڑھ آئی۔ کیا ہو گیا لٹل فیری، کیوں رو رہی ہے میری پرنسس؟ زیاد کا انداز اس قدر بے اختیارانہ تھا کہ مائرہ نے تب کر نزہت پھپھو کو دیکھا تو وہ نظر چرا گئی، پھر بھتیجی کی حمایت میں ناگواری سے بیٹے کو سمجھانے لگی۔
ہمارا کہنا تو یہ مانتی نہیں، تم نے بہت سر پر چڑھا رکھا ہے اسے، تمہارا بیٹا لاڈ پیار اسے ضدی بنا رہا ہے۔ بیجا؟ سسکتی ہوئی میرب کو شانے سے لگائے وہ ان کی طرف متوجہ ہوا، تحیر سے بھووں کو جنبش دے کر پوچھا، پھر گویا وضاحت کی۔ یہ پیار اس کا حق ہے ماما، اسے حق ہے کہ یہ لاڈ نخرے دکھائے، یہ تو بچی ہے محض 2 سال کی، اسے کیا پتا، یہاں تو بڑے بڑوں کے نخرے اور ضدیں ختم نہیں ہوئی ابھی تک۔ ایک نظر تنے تاثرات لیے سینے پر بازو لپیٹے کھڑی مائرہ پر ڈال کر وہ میرب کو شانے سے لگائے کمرے سے نکل گیا تھا۔ دیکھ لیا آپ نے پھپھو، اس کل کی بچی کی خاطر کتنی جلی کٹی سنانے لگا ہے مجھے، اور آپ کہتی ہیں اس 1.5 فٹی فتنی کے نخرے اٹھاؤں؟ زیاد کے جاتے ہی مائرہ نے پھٹ پڑنے والے انداز میں کہا۔ میرب کے لیے استعمال کیے جانے والے الفاظ سے اس کی بیزاری ٹپک رہی تھی۔ بچی ہے وہ مائرہ، اتنی ایج کے بچے بات بات پر ماں سے ضدیں ہی کرتے ہیں، اور پھر اپنی اولاد کا کیا کروں میں، اسے تو کچھ اور دکھائی ہی نہیں دیتا سوائے اس بچی کے۔ میرا اپنا بس چلتا تو گورننس رکھ لیتی اس کے لیے، مگر میں اس کی ماں نہیں ہوں پھپھو، وہ زور دے کر بولی۔ اس حقیقت سے نظریں چرانے سے کوئی فائدہ نہیں مائرہ، جو لڑکی بھی اس سے شادی کرے گی وہ میرب کی ماں ہی بنے گی، یہ بات وہ مجھے صاف لفظوں میں کہہ چکا ہے۔ انہوں نے آج اسے سنجیدگی سے باور کرا ہی دیا۔ واٹ؟ مائرہ کو شدید اعصابی جھٹکا لگا۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اسے بیوی نہیں بلکہ اس بچی کے لیے ماں چاہیے؟ نصرت بیگم نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں اسے ہر طریقے سے سمجھا کر دیکھ چکی ہوں، اب اس سے مایوس ہو کر تمہیں سمجھا رہی ہوں مائرہ۔ کیا فرق پڑتا ہے تھوڑی قربانی دے کر اپنی لائف بہتر کرنے سے؟ کسی ضد کے پیچھے اپنی لائف برباد مت کرو۔ چلتی پھرتی خود سے کھاتی پیتی بچی ہے، کون سا گود میں اٹھا کر پالنے والی ہے؟ تو وہ اس کے لیے گورننس کیوں نہیں رکھ لیتا پھپھو؟ ساری دنیا ایسے ہی کرتی ہے، خامخواہ چھوٹی سی بات کا ایشو بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سب باتیں اور بحث ان 6 ماہ میں ہم ہزاروں بار کر چکے ہیں۔ وہ میرب کے معاملے میں حد سے زیادہ حساس ہے اور اس کے معاملے میں وہ کسی گورننس پر اعتبار نہیں کرتا۔ نصرت بیگم نے نرمی سے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ بھتیجی کی ضد اور ہٹیلے پن سے وہ بھی اچھی طرح واقف تھی۔ میں خود اس کا دماغ ٹھکانے لگاؤں گی، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ نصرت بیگم اسے مزید سمجھانا بیکار جان کر گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ سیاد اپنے دوستوں کو کہہ کر آیا تھا کہ جو ہی کیتھی کے بارے میں کوئی خبر ملے اسے فوراً آگاہ کرے۔ سب کے پاس زیاد کا رابطہ نمبر اور گھر کا ایڈریس تک موجود تھا، لیکن کیتھی تو نہ جانے دنیا کے سمندر میں کہاں کھو گئی تھی۔ بیڈ روم سے ملحق بالکنی میں کھڑا وہ سینے پہ بازو لپیٹے یک ٹک سامنے سڑک پہ گزرتی گاڑیوں کی جلتی بجھتی روشنیوں پہ نگاہیں جمائے کھڑا تھا۔ اس کے کانوں میں نصرت بیگم اور مائرہ کے مابین ہونے والی گفتگو گونج رہی تھی۔ پھپھو خدا کے لیے آپ ہی سمجھائیں اپنے بیٹے کو، میں اس ذلیل عورت کی نشانی کو 1 گھنٹہ برداشت نہیں کر سکتی اور وہ 24 گھنٹے کے لیے اسے میرے سر پر تھوپنا چاہتا ہے۔ مائرہ کا غصے سے برا حال تھا۔ ابھی وہ کچھ سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے مائرہ، اور سمجھانے کا کیا کہتی ہو؟ میں نے تو یہاں تک کہا تھا بچی کو اس کے ننیال کے حوالے کر آؤ، مگر اس کی اٹیچمنٹ تم جانتی ہو۔ نصرت بیگم خود بھی تنگ تھی بیٹے کی ضد سے، مگر یہ اس کی فطرت تھی شاید، مائرہ کو معلوم نہیں تھا کہ عادتیں بدلی جا سکتی ہیں، فطرت نہیں۔ تم ہی کچھ کمپرومائز کر لو مائرہ، وہ ہاتھوں سے نکل جائے گا ضد کے کھیل میں۔ نصرت بیگم بیٹے کی فطرت سے خوب آگاہ تھی اور بھتیجی کی ضد سے بھی۔ کیا کمپرومائز کروں؟ وہ پھٹ پڑی۔ میرب کو دیکھتی ہوں تو میرا خون کھولنے لگتا ہے پھپھو، یوں لگتا ہے جیسے میری سوکن کی بیٹی میرے سامنے آ گئی ہو۔ نفرت ہے مجھے اس فتنی سے۔ وہ تلخی سے بولی۔ یا تو اس فتنی سے نفرت کر لو یا پھر اس کے باپ سے محبت، مگر میری ایک بات یاد رکھنا مائرہ، میرب وہ پل ہے جسے پار کر کے ہی تم منزل تک پہنچ سکتی ہو، ورنہ اس پار ہی بھٹکتی رہو گی، اور یقین مانو میں بھی کچھ نہیں کر سکوں گی باوجود اپنی پوری کوشش کے۔ خدا کے لیے پھپھو کوئی راستہ نکالیں، ایک بار پھر میں وہیں کھڑی ہوں، اسی بند گلی میں جہاں پہلے اس کی ماں میری زندگی اجاڑنے کا باعث بنی، اور اب میرب۔ میں اب زیاد کو کھونا نہیں چاہتی، لیکن میں اس عورت کی زندہ یاد کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے چلتے پھرتے بھی نہیں دیکھ سکتی، اور اس پر زیاد کا میرب کی ہر بات پر فدا ہونا، میرے لیے تو اس کے پاس ابھی سے وقت نہیں ہے۔ اگر یہ قیامت مستقل ہمارے سروں پر مسلط رہی تو وہ تو کبھی مجھے دیکھے گا بھی نہیں۔ مائرہ کی آواز آخر تک آتے آتے بھرا گئی۔
نصرت بیگم نے گہری سانس بھری۔ سچ بات تو یہ تھی کہ وہ بھی اس معاملے پر بہت پریشان تھی، مگر فی الحال تو کوئی راہ سجھائی نہیں دے رہی تھی۔ پھپھو آپ اپنی اسی بات کو فوکس کریں اور اس سے کہیں کہ میرب کو اس کے ننیال کے حوالے کر دے۔ مائرہ نے انہیں پھر سے اکسایا تو وہ اسے تسلی دینے لگیں۔ تم فکر مت کرو، میں اس کے ڈیڈی سے بات کرتی ہوں، ہو سکتا ہے ان کے سمجھانے سے ہی کوئی راستہ نکل آئے۔ نصرت بیگم نے مائرہ کے جلتے دل پہ پھاہا رکھنے کے لیے تسلی دی، لیکن نصرت بیگم نہیں جانتی تھی کہ میرب کو اس کے ننیال کے حوالے کرنے کا مشورہ دے کر وہ کس سوئے ہوئے فتنے کو جگا رہی ہیں۔ مائرہ کسی طور بھی میرب کو قبول نہیں کر سکتی مما، اور میں اسے کام والیوں کی گود میں نہیں پلنے دے سکتا۔ زیاد نے ان 3 ماہ میں نصرت بیگم کے کہنے کے مطابق مائرہ کو ہر موقع دے کر دیکھ لیا تھا۔ بچے گورننس کے پاس بھی اچھے سے پل جاتے ہیں زیاد، ہماری سوسائٹی میں تو آدھے سے زیادہ بچے گورننس ہی پالتی ہے اب۔ میرو کو آپ نے دیکھا ہے مما، وہ سریا نسرین سے بہل کر سو تو جاتی ہے، لیکن رات کو درمیان میں اگر جاگ جائے تو پھر جو رونا شروع کرتی ہے اس کا کوئی حل نہیں ان دونوں کے پاس۔ وہ صرف میرے پاس اچھی طرح سوتی ہے، تو کیا شادی کے بعد میرب کو کام والیوں کے حوالے کر دوں؟ یعنی جس کے لیے شادی کرنی ہے اسی کا کانٹا نکال دوں؟ واہ کیا سوچ ہے مائرہ بی بی کی۔ وہ تلخ ہوتے ہوئے جھنجھلایا تو نصرت بیگم گڑبڑائیں۔ آپ اپنی بھتیجی کی فطرت اچھی طرح سے جانتی ہیں، وہ میرب کے بارے میں جو کچھ سوچتی ہے وہ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، ایک ایک لفظ اپنے کانوں سے سن چکا ہوں میں مما، اب بس مزید کچھ نہیں۔ نصرت بیگم سن ہو گئی۔ شادی تو مجھے کرنی ہی ہے، اپنے لیے نہ صحیح میرو کے لیے صحیح، زیاد نے کہا تو وہ جلدی سے بولی، تم سے پہلے بھی کہا ہے زیاد، میرو کو اس کے ننیال والوں کے حوالے کیوں نہیں کر دیتے؟ نانی خالہ کوئی تو ہوگی اسے سنبھالنے والی۔ اب میں نے بھی یہی سوچا ہے مما، مائرہ اس قابل نہیں کہ میرب کو ایک ماں کا پیار دے سکے۔ عباد کی آخری خواہش بھی یہی تھی کہ میرو کو اس کی خالہ کی کسٹڈی میں دے دیا جائے، وہ میرب سے بہت پیار کرتی ہے۔ زیاد نے آزردگی سے بتایا تو نزہت کھل اٹھی، تو بیٹا اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے، تم نے یوں ہی سب کو امتحان میں ڈال رکھا ہے، تمہیں فوراً عباد کی آخری خواہش پوری کرنی چاہیے، روپیہ پیسہ سب ہم دیں گے، اپنی پوتی کی پرورش کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ نصرت بیگم خوش ہوئی، سانپ بھی مر رہا تھا اور لاٹھی بھی ٹوٹنے سے بچ رہی تھی، انہیں اور کیا چاہیے تھا۔ میرب اپنی خالہ کے پاس چلی جاتی تو آسانی سے زیاد اور مائرہ کی شادی ہو سکتی تھی۔ زیاد کو ماں کی بے حسی پہ تاسف ہوا۔ میرو وہاں نہیں جائے گی مما، وہ تحمل سے گویا ہوا۔ اچھا، وہ حیران ہوئی، پھر اندازہ لگاتے ہوئے اطمینان سے بولی، تو وہ میرب کی گورننس بن کے یہاں رہے گی؟ میرب کی گورننس بن کے نہیں مما، میری بیوی اور میرب کی ماں بن کر۔ سیٹھی ہاؤس کی چھت نصرت بیگم کے سر پہ آ گری تھی، ان کی آنکھیں پھٹی۔ یہی عباد کی آخری خواہش یا وصیت تھی، میں پھر بھی مائرہ کو چانس دینا چاہتا تھا، لیکن وہ کبھی بھی میرب کو قبول نہیں کر سکتی اور یہ بات آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں، وہ کہہ رہا تھا اور نصرت بیگم بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا فضول باتیں کر رہے ہو زیاد، بمشکل ان کی آواز نکلی۔ سچ کہہ رہا ہوں مما، اور یہ سب ایسے ہی ہوگا جیسے عباد کی خواہش تھی، میں اس کی روح کی بے چینی کا سبب نہیں بننا چاہتا۔ وہ سنجیدہ تھا اور نصرت بیگم کا دل چاہ رہا تھا اپنے بال نوچنا شروع کر دے۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا، میں مائرہ کو سمجھاؤں گی، وہ میرب کو قبول کر لے گی۔ یہ دل کے معاملات ہوا کرتے ہیں مما، کسی کے ڈالنے سے دل میں جذبات نہیں ڈالے جاتے، زیاد نے نرمی سے منع کر دیا تھا۔ نصرت بیگم اسے بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی۔ پچھلے 3 روز سے حریم ایک مخصوص گاڑی کو اپنی وین کے پیچھے آتا محسوس کر چکی تھی، اس کی وین میں اس کے علاوہ کالج کی لڑکیاں بھی تھیں۔ وہ یہی سمجھی تھی کہ ان میں سے کسی کا پیچھا کیا جاتا ہے، مگر آخری سٹاپ اسی کا تھا، اور جب وہ اپنے دروازے کے سامنے اترتی تو وہ ڈارک براؤن شیشوں والی گاڑی بھی اس کی وین سے ذرا پیچھے رکتی اور اس کے گھر جانے تک وہیں کھڑی رہتی۔ شروع کے 3 دن تو اسے وہم سا ہی رہا، مگر گزرے 1 ہفتے میں مسلسل یہ روٹین برقرار رہنے پر اسے یقین ہو گیا کہ بدنامی اور بدقسمتی ایک بار پھر اس کے پیچھے لگ چکی ہے۔ حریم کا روم روم خوف میں مبتلا ہو گیا۔ نرمین کے گھر سے جانے کے بعد سے ابا کا رویہ اس قدر شک اور غضب سے بھر گیا تھا کہ انہیں اس بارے میں کچھ بتانا ہی قیامت لانے جیسا تھا۔ رہی اماں تو وہ اب ویسے ہی ابا کی آنکھوں سے دیکھنے لگی تھی۔ حریم بس اللہ ہی سے فریاد کرتی رہی کہ اس مشکل کو ٹال دے۔
سر یہ ڈیٹیلز ہیں. نام حریم مصطفیٰ احمد والد کا نام ہے. چیما کالونی میں رہائش ہے. مکان نمبر 15. ذوالفقار عرف زلفی سے منگنی ہو چکی ہے میڈم کی اور 1 آدھ ماہ تک شاید شادی بھی متوقع ہے. زیاد کے سامنے پیپر رکھتے ہوئے ڈرائیور نے تفصیل بھی بتائی. زیاد نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ آفس کا دروازہ کھولتا باہر چلا گیا. پیپر اٹھا کر زیاد نے اس پہ لکھی تحریر پر نظر ڈالی. وہاں وہی سب کچھ لکھا تھا جو ابھی ڈرائیور نے اسے بتایا تھا. وہ پرسوچ نظروں سے کاغذ پہ لکھی تحریر کو دیکھنے لگا. کیا صحیح تھا کیا غلط وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ جو کرنے جا رہا تھا شاید وہ صحیح کو غلط کر دیتا یا شاید غلط کو صحیح. اس نے پیپر پہ لکھا موبائل نمبر دیکھا. اس کی پیشانی پہ بل پڑے. اپنا موبائل اٹھا کر زیاد نے اس میں وہ نمبر محفوظ کیا اور پھر اس نمبر پہ کال کی. کچھ ہی دیر میں کال ریسیو کر لی گئی. تمہاری بھتیجیوں نے تو قسم ہی کھا لی ہے اماں کہ میرا گھر نہیں بسنے دینا. زلفی نے گھر آتے ہی تماشا لگا دیا تھا. نصرت بیگم نے گھبرا کر دل پر ہاتھ رکھا. منحوس پوری بات تو بتا، کیا آتے ہی تو نے بندروں کی طرح ناچنا شروع کر دیا ہے؟ پھپھا کے سامنے اسے خاموش رہنے کا اشارہ بھی نہیں کر سکتی تھی، سو اس پہ الٹ پڑی. وہ تو اب اس سٹیج پر تھے کہ مصطفیٰ احمد کی بیٹیوں کی ذرا سی بات سنتے اور بم کی طرح پھٹ پڑتے. لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس گدھے زلفی کو یہ نازک بات کون بتاتا کہ باپ کے سامنے حریم کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بکنا اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا. آج فون آیا ہے مجھے اس کے کسی عاشق کا، کہہ رہا تھا حریم کا پیچھا چھوڑنے کا کیا لوگے. زلفی روحانسا ہو رہا تھا. کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی. بات ان کی سوچ سے کہیں زیادہ گمبھیر نکلی تھی. کمبخت تیرے ہی کسی دوست نے یہ بےہودہ مذاق کیا ہوگا. نصرت بیگم ہوش میں آ کر تیز لہجے میں بولی تو زلفی نے شدت سے نفی میں سر ہلایا. اور کیا کہہ رہا تھا؟ پھپھا کی تیوری پر بل پڑ چکے تھے. نتنے مارے غصے کے پھولنے پچکنے لگے. اور بھی کئی دھمکیاں دے رہا تھا کہ یہ منگنی توڑ دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، اور یہ کہ ایک پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی کی زندگی برباد کر رہا ہوں میں. زلفی کو رونا آ رہا تھا. زیاد نے یقیناً 2 ٹوک ہی بات کی تھی، تبھی وہ گیدڑ بنا ہوا تھا. میں تو پہلے ہی اس رشتے کے حق میں نہیں تھا، مگر تم ماں بیٹے کو شوق تھا پڑھی لکھی بہو گھر لا کر اس کی کمائی پہ عیش کرنے کا. کر لو عیش اور برداشت کرو ساتھ اس کے عاشقوں کی لائن کو بھی. پھپھا نے دانت پیسے. زلفی کے ابا حد کرتے ہیں آپ بھی. اتنی معصوم بھتیجی ہے میری، کوئی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے کسی کو. 1000 دشمن ہوتے ہیں بندے کے. نصرت بیگم انہیں کسی انتہائی قدم تک پہنچنے سے پہلے ہی روکنا چاہتی تھی. میٹھے لہجے میں بولی تو انہوں نے خونخوار نظروں سے بیوی کو دیکھا. پہلے والی بھی اتنی ہی معصوم لگتی تھی تمہیں جب تک گھر سے بھاگ نہیں گئی. ان کا طنز پھپھو کو تڑپا گیا. اے لو، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ باقی بھی. وہ منمنائی. حالات تو یہی بتا رہے ہیں. وہ تلخ ہوئے. کل جا کے انگوٹھی منہ پہ مار کے آؤ ان کے، اور کوئی شریفوں کی بچی بیاہ کے لاؤ گھر میں، ورنہ بے شک ساری عمر کنوارا بٹھائے رکھو اسے. پھپھا نے دبنگ لہجے میں فیصلہ سنایا تو زلفی کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی. نصرت بیگم نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا جس نے منٹوں میں بنا بنایا کھیل بگاڑ کر رکھ دیا تھا. کمبخت مارے ذرا دیر اور صبر کر لیتا تو کیا ہو جاتا. اب کنوار کوٹھا ڈال کے بیٹھنا ساری عمر. چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی حریم جیسی تو نہیں ملے گی. پھپھا کے جاتے ہی نصرت بیگم نے بیٹے پر چڑھائی کی تھی. مجھے دکھ ہی اتنا تھا، وہ احتجاجن بولا. کوئی جو لڑکی اچھی نکلی ہو ماموں کی. گالیاں دیتا اس کمینے کو، کچھ دھمکیاں تو بھی لگا دیتا تو دوبارہ ہمت نہ ہوتی اس کی فون کرنے کی. نصرت بیگم ہاتھ مل رہی تھی. اور ابھی پوری بات بتائی کہاں ہے میں نے ابا کے ڈر سے، اس نے روحانسا ہو کر کہا تو نصرت بیگم چونکی. کون سی پوری بات؟ اسے گالیاں بھی دی اور دھمکیاں بھی لگائی میں نے، لیکن فون کال کے آدھے گھنٹے بعد اس بندے نے اپنے ڈرائیور اور گارڈ کو بھیج دیا. میرے سامنے بیٹھ کے دھمکیاں دے کر گئے ہیں مجھے. دفع کرو اماں، کل ہی جا کر انکار کر آؤ اس رشتے سے. مجھے اپنی جان بہت پیاری ہے. زلفی خوف زدہ تھا. نصرت بیگم مارے حیرت کے گال پہ انگشتے شہادت رکھے اسے دیکھنے لگی. ہوش میں تو ہو؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ بے یقینی سے کہا. صحیح کہہ رہا ہوں اماں، کوئی بڑا پیسے والا بندہ پھانسا ہے تمہاری بھتیجی نے. یہ بڑی گن پکڑی ہوئی تھی اس کے گارڈ نے. اور مجھے مرنے کا کوئی شوق نہیں. زندہ رہوں گا تو ہی شادی بھی ہوگی نا. زلفی بدکا ہوا تھا. نصرت بیگم سر تھام کر بیٹھ گئی.
اتنی مشکلوں سے یہ رشتہ ٹکا ہوا تھا۔ زلفی تو ہے ہی منحوس، تیری قسمت میں ہی نہیں کہ تو بیٹھ کے بیوی کی کمائی کھائے۔ میں منحوس نہیں اماں، تمہاری بھتیجیوں نے ہی بے شرمی میں PhD کر رکھی ہے۔ زلفی اترے چہرے کے ساتھ تل ملا کر بولا، کیا کیا منصوبے نہ بنا لیے تھے حریم کی کمائی اڑانے کے، دوستوں میں الگ، اب پھر سے ہنسی اڑنے والی تھی۔ اسے تو میں کل ہی جا کر پوچھتی ہوں، ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ کر وار کرتی ہے، ان فتنیوں کو میرا ہی گھر ملا برباد کرنے کو۔ نصرت بیگم کا پارا آسمان کو چھونے لگا۔ گھر آتے ہی اسے جو الزام سننے کو ملا اس نے حریم کو گنگ کر ڈالا۔ اماں مجھے تو پتہ بھی نہیں کون کس نے فون کیا زلفی کو، جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے وہ۔ نصرت بیگم انگوٹھی اور کپڑے پھینک کر گئی ہے، دھمکیاں لگائی ہے کسی نے زلفی کو کہ اگر تم سے شادی کی تو اپنے پیروں پہ چل نہیں پائے گا۔ اماں شاکی اور بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حریم کی رنگت پھک پڑی اور ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی تو وہ بستر پہ گر سی گئی۔ طوبا بھاگ کر اس کے لیے پانی لائی تھی۔ آپ کو پتہ ہے اماں، میں نے اپنی مرضی سے زلفی کے رشتے کے لیے ہاں کرنے کو کہا تھا، پھر میں کیوں یہ سب کروں گی؟ مجھے تو بس اتنا پتا ہے کہ ایک بار پھر میرا گھر آندھیوں کی زد میں ہے۔ اماں نے سسکی بھری تو حریم کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس سے کہو سیدھے راستے بلائے اس کو، 4 کلمے پڑھوا کے رخصت کر دوں گا اسے۔ ابا ٹوٹ گئے تھے۔ ابا میرا یقین کریں، میں نے کسی کے ذریعے فون نہیں کروایا اور نہ ہی میں کسی زیاد نام کے بندے کو جانتی ہوں۔ حریم کی رنگت فک تھی اور لہجہ گڑ گڑانے والا تھا۔ ابا بالکل خاموش تھے، لب یوں ایک دوسرے میں پیوست تھے جیسے اب کبھی کچھ نہ بولنے کی قسم کھا لی ہو۔ اور حریم کا تو سوچ سوچ کر دماغ پھٹنے والا تھا کہ آخر یہ زیاد ہے کون؟ اس کے تو وہمہ گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ زیاد وسیم سیٹھی کا کارنامہ ہو سکتا ہے۔ ایک بار تعارف کے دوران ہی شاید اس نے نرمین سے اس کا نام سنا ہوگا، تبھی تو ذہن سے محو بھی ہو چکا تھا۔ دوبارہ کبھی اس کا ذکر ہی نہیں ہوا ان دونوں کے درمیان، اس لیے حریم کا بھولے سے بھی نرمین کے دیور کی طرف دھیان نہیں گیا۔ وہ تو ابا کے سامنے اس پیشی پر ہی ڈوب مرنے والی ہو رہی تھی۔ آپ اس کی بات کا یقین کر لیں، اب کوئی بھی للو پنجو اٹھ کر ایسی بات کہے گا تو ہم کیا یقین کر لیں گے اس کی بات کا؟ حریم کے جانے کے بعد اماں نے ملتجیانہ انداز میں کہا، آگ ہوتی ہے تو دھواں اٹھتا ہے زاہدہ بیگم، ایسے گرے پڑے تو ہم کبھی نہیں تھے کہ کوئی بھی اٹھ کر ہماری عزت اچھال دیتا۔ یہ سب ہماری بدنصیبی ہے جو ہماری اولاد کی شکل میں ہمارے سامنے آئی ہے۔ ابا ڈھہ گئے تھے، کوئی للو پنجو اٹھ کر ایسی بات کرتا تو منہ توڑ دیتا میں اس کا۔ امیر کبیر باپ کا بیٹا ہے، نام ہے پورے شہر میں ان کا اور کاروبار بھی۔ اماں ساکت رہ گئیں تو نرمین کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے حریم بھی اپنی زندگی کا امیر کبیر ساتھی ڈھونڈ چکی۔ انہوں نے شکوہ کناں نظروں سے حریم کی طرف دیکھا تو وہ بے دم ہو گئی۔ یہ سب جھوٹ ہے اماں، یقین کریں میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ اس کے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے الفاظ کے علاوہ کچھ نہیں تھا، مگر بعض اوقات الفاظ سے زیادہ بے مول اور کچھ نہیں ہوتا کیونکہ ان میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے۔ نصرت بیگم کا سر درد کے مارے پھٹنے کو تھا۔ زیاد کی بیجا ضد اور اٹل انداز بتا رہے تھے کہ وہ اپنی بات منوا کر رہے گا۔ میرب کو ننھیال کے حوالے کرنے والا مشورہ خود ان کے ہی گلے پڑ گیا تھا۔ مائرہ سے وہ اس قدر متنفر ہوا تھا کہ شادی کے لیے اس کا نام بھی سننا نہیں چاہتا تھا۔ میں عباد کی آخری خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں ڈیڈ، اس نے 2 ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنایا۔ اور میری کوئی خواہش نہیں، میری زبان کا کوئی پاس نہیں تمہیں، نصرت بیگم چلائیں۔ میں میرب کے لیے شادی کر رہا ہوں مما، اور مائرہ صرف مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ بات یہیں ختم ہوئی۔ مجھے میرب کے لیے ماں چاہیے، بیوی تو کوئی بھی بن سکتی ہے میری، زیاد نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس کے آگے کا کڑا مرحلہ نصرت بیگم کے آنسو، ایموشنل بلیک میلنگ اور شور شرابہ سب زیاد نے بڑے حوصلے اور صبر سے برداشت کیا تھا، لیکن اپنی بات پر ثابت قدمی سے ڈٹا رہا۔ اگر آپ کو مجھ پہ اعتراض ہے اور میرب کو نہیں دیکھنا چاہتی تو میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، پیپرز بنوا لیتا ہوں اس کے بھی۔ یہ آخری حربہ تھا اس کے پاس نصرت بیگم کو منانے کا۔ ایک بیٹے کی جدائی میں تڑپتی ماں دوسرا بیٹا کھونے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ چپ کر گئیں۔ بے وقوفی مت کرو نصرت، بھائی کی محبت میں جذباتی ہو رہا ہے وہ، بہت گہرا صدمہ دیکھا ہے اس نے، آخری وقت میں دن رات ساتھ رہا ہے عباد کے، تو اس کی باتوں کا ذہن پر اثر بھی گہرا ہوا ہے۔ اسے کرنے دو جو وہ کرنا چاہ رہا ہے۔
یعنی پہلے ایک بہن میرا بیٹا لے اڑی اور اب دوسری کے حوالے اپنا دوسرا جگر کا ٹکڑا کر دوں۔ نصرت بیگم بلک اٹھی، مگر وہ اتنی بات ضرور سمجھ گئی تھی کہ زیاد اپنے جی میں آئی ضرور پوری کرے گا۔ اس کی بات مان لوگی تو سکھی رہو گی، بیٹا نظروں کے سامنے رہے گا۔ پہلے اسی ضد کے ہاتھوں ایک بیٹا گنوا چکے ہیں ہم، کیا ملا سوائے پچھتاوے اور جدائی کے؟ دوبارہ اس راستے پہ قدم مت رکھو۔ وسیم صاحب کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ کسی بھی XYZ سے شادی کر لیتا، وہ صرف اپنے بیٹے کا گھر بستہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اصل دکھ تو نصرت بیگم کا تھا، جو اپنے بھائی بھابھی سے نہ صرف زیاد اور مائرہ کے رشتے کی بات کر چکی تھیں، بلکہ مائرہ کے ساتھ تو ان کا رویہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے آج کل میں وہ بس ان کی بہو بن کر اس گھر میں آنے والی ہو۔ وہ درد سے پھٹتا سر لیے وہیں لیٹ گئیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں حریم کے ابا؟ ان کی بات سن کر اماں دنگ رہ گئیں۔ نصرت تو واویلا مچا دے گی پورے خاندان میں، یہ رشتہ کر کے تو آپ اس کی باتوں کو سچ ثابت کر دیں گے۔ تو کیا کروں؟ انتظار کروں اس بیٹی کے بھی بھاگنے کا؟ وہ زہر خند ہو رہے تھے۔ بہتر ہے کہ 4 بندے بلوا کر جس کے ساتھ چاہتی ہے رخصت کر دوں، مزید ذلت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا میں۔ پر کون لوگ ہیں ذات برادری؟ پہلی کون سا ذات برادری دیکھ کر نکلی تھی، ان کا لہجہ کٹیلا تھا، ان کی بات نے اماں کا سر جھکا دیا۔ میں ہار گیا ہوں زاہدہ اپنی اولاد کی خود سری سے۔ ابا کی آواز کپ کپائی۔ ایسا مت کہیں، نہ میرے خون نے اثر کیا نہ تمہاری تربیت نے، وہ بے چارگی سے بولے۔ نظر ہی لگ گئی مصطفیٰ احمد کے آشیانے کو۔ کیا ہی بڑی غلطی کر دی میں نے بیٹی ذات پر اعتبار کر کے۔ وہ اپنا سر پیٹ رہے تھے، اماں روتے ہوئے انہیں سنبھالنے لگیں۔ نہ مصطفیٰ صاحب، اللہ سے نا امید مت ہو، وہ ضرور کوئی راہ دکھائے گا۔ اب تو ہر امید ختم ہو گئی زاہدہ بیگم۔ سوچا تھا ایک انڈا گندھا نکلا، یہاں تو باقی بھی اسی کے نقش قدم پہ چل نکلی۔ وہ بے بسی سے بولے تو اماں کی آنکھیں آنسو بھر آئی۔ نصرت بیگم مٹھائی اور پھلوں سے لدی پھندی آئی تھی، منہ پہ تو 12 ہی بجے ہوئے تھے۔ شاید رشتہ ہونے سے روکنے کے لیے وہ کوئی گڑبڑ ہی کر دیتی، لیکن زیاد نے اسی لیے وسیم صاحب کو ساتھ بھیج دیا تھا۔ عباد اور نرمین کا بھول کر بھی ذکر مت کیجیے گا، ہمارے ساتھ نرمین بھابی کا کیا رشتہ ہے وہ بالکل نہیں جانتے، اور نہ ہی میرب کے بارے میں انہیں کچھ خبر ہے۔ آپ صرف میرے اور حریم کے رشتے کی بات کیجیے گا، کہہ دیجیے گا بچوں کی پسند کا رشتہ ہے، اس نے دونوں کو اچھی طرح پڑھا کر بھیجا تھا۔ اماں ابا لاکھ متنفر سہی، لیکن ان کی آمد اور شاہانہ انداز سے اندر ہی اندر مرعوب ہو گئے۔ حریم گھر پہ ہوتی تو شاید قیامت ہی اٹھا دیتی۔ اپنے تئیں وہ ابا کو اپنی بے گناہی کا یقین دلا چکی تھی۔ اسے کیا خبر تھی کہ ابا کے دل پہ لگا بدگمانی کا تالا بہت سختی سے بند تھا۔ انہوں نے جان بوجھ کر اسے کالج جانے سے نہیں روکا تھا، اور آج وسیم صاحب کی فیملی کو تمام معاملات طے کرنے کے لیے بلوا لیا۔ جب ساری بات بچوں کے درمیان طے ہو چکی ہو تو باقی سب صرف تکلفات رہ جاتے ہیں۔ نصرت بیگم کو ان کی شرافت اور سادگی ڈھکوسلا لگ رہی تھی، تبھی نخوت سے بولی۔ ابا کا سر مزید جھک گیا۔ وسیم صاحب نے تنبیہی نظروں سے بیوی کو دیکھا تو وہ سنبھلی۔ منگنی وغیرہ کے جھنجٹ میں ہم نہیں پڑنا چاہتے، آپ بس نکاح کی تیاری رکھیے۔ اس جمعہ کو ہم 8-10 لوگ آ جائیں گے، باقی ولیمہ دھوم دھام سے ہوگا۔ آپ چاہیں تو اپنے سب دوست احباب کو انوائٹ کر سکتے ہیں۔ وسیم صاحب نے شائستگی سے بات کی تھی۔ مصطفیٰ صاحب نے ڈھلکے کندھوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا۔ نصرت بیگم دل میں اٹھتے طوفانوں کو بڑی دقت سے دبائے ہوئے تھی، پھر بھی ان کے چہرے سے بیزاری اور ناپسندیدگی ٹپکی پڑتی تھی۔ حریم گھر آئی تو اسے تمام معاملے کا علم ہوا۔ اللہ کا واسطہ ہے اماں، میں نہیں جانتی یہ شخص کون ہے، آپ چاہیں تو شام سے پہلے زلفی کے ساتھ نکاح پڑھوا کر رخصت کر دیں مجھے، لیکن یوں بے اعتبار تو نہ کریں۔ وہ تڑپ اٹھی۔ نہ بھی جانتی ہو تو کوئی بات نہیں، اچھے امیر لوگ ہیں، نامور، پیسے والے۔ زلفی کی طرف سے تو ویسے بھی انکار ہو چکا ہے، اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو جانے دو، اپنے باپ کو کچھ عرصہ مزید زندہ رہ لینے دو۔ اماں نے ٹھنڈے لہجے میں کہتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تو وہ ان کے بندھے ہاتھوں کو تھام کر ان پہ اپنی پیشانی ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حریم مصطفیٰ ولد مصطفیٰ احمد، آپ کو 1 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت حق مہر زیاد وسیم ولد وسیم احمد سیٹھی کے نکاح میں دیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ نہیں، اس کا دل زور زور سے چلا رہا تھا۔ ابا یہ ظلم ہے، ایسی بے اعتباری مت دکھائیں، آپ کی مرضی سے الگ میری کوئی پسند نہیں ہے،
ایسے بے اعتبار کریں گے تو میں عین وقت پہ انکار کر دوں گی۔ انکار کر کے دیکھ لینا، میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ ابا کے سرد لہجے نے حریم کی تمام ہمت پست کر دی تھی۔ قبول ہے۔ اس کا سرخ دوپٹے کے بوجھ سے جھکا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ پچھلے 3 روز سے وہ مسلسل رو رہی تھی، مگر ہوا وہی جو قسمت میں شاید زبردستی ہی لکھ دیا گیا تھا۔ آج سے تم اپنی دنیا میں خوش رہنا اور ہمیں اپنی بہن کی طرح مرا ہوا سمجھ کر بھول جانا۔ ابا نکاح کے بعد اس کے پاس اکیلے رکے تھے۔ حریم ان سے لپٹ کر دہاڑے مار کر رونا چاہتی تھی، مگر انہوں نے اسے روک دیا۔ اب کبھی پیچھے مڑ کر مت آنا ہوری، اگر اپنے ابا کی زندگی عزیز ہے تو۔ اماں نے تو گھر کا دروازہ ہی بند کر لیا۔ مجبوری تھی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے رخصت کرنا، اور وہ ابا نے اسے ہمیشہ کے لیے کر دیا۔